ویلکم ٹو دا ہیلتھ CZO ریسپیریٹری سسٹم، جس کو نظام تنفس کہا جاتا ہے۔ اس نظام کو 2 ویڈیوز میں مکمل کیا گیا ہے۔ نظام تنفس کو پلمونری سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم اور ریسپیریشن بھی کہا جاتا ہے۔ ریسپیریٹری پیسیجز، سانس کا راستہ کیا ہے؟ نظام تنفس کے راستے کے سلسلے میں درج ذیل اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ نظام تنفس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اوپر والے حصے کو اپر ریسپیریٹری سسٹم یعنی کہ نظام تنفس کا بالائی حصہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے لو ریسپیریٹری سسٹم یعنی کہ نظام تنفس کا نچلا یا زیریں حصہ۔ اپر ریسپیریٹری سسٹم نظام تنفس کا بالائی حصہ، اس میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہیں جن میں ناک، نیزل کیوٹی، فیرنکس اور لیرنکس وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام اعضاء کو ساتھ والی تصویر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں کہاں پر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر نیزل کیوٹی نظر آئے گی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ناک کی اندرونی اطراف میں جو خلا پایا جاتا ہے اس کو ہم نیزل کیوٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے فیرنکس، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لیرنکس۔ اب چلتے ہیں لو ریسپیریٹری سسٹم پر، جو کہ نظام تنفس کا زیریں حصہ ہے۔ اس میں شامل ہے ایپیگلوٹس، ٹریکیا، برونکس ٹری، برونکائی، لنگس اور ایلولائی وغیرہ۔ اس کو آپ ساتھ والی تصویر میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر سب سے اوپر ٹریکیا نظر آئے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی ٹریکیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کو ہم پرائمری برونکائی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی برونکائی مزید آگے جا کر ایلولائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 2 پھیپھڑے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے دائیں طرف اور دوسرا ہے بائیں اطراف میں۔ نظام تنفس کا پہلا اور اہم آرگن نوز ہے، جس کو ناک کہا جاتا ہے۔ ناک نظام تنفس کا بیرونی نظر آنے والا حصہ ہے۔ اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے چھو بھی سکتے ہیں اور اپنی آنکھ کی مدد سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ناک اصل میں عضلات، مسلز، کارٹیلیج اور بون سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ناک کو جلد نے کور کیا ہوتا ہے۔ اس کو آپ بآسانی اپنی ہاتھ کی مدد سے چھو کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ناک کے اوپر جلد کا ایک کور ہوتا ہے، جبکہ ناک کے اندرونی اطراف میں بال ہوتے ہیں جو کہ فلٹریشن کا کام کرتے ہیں اور کسی بھی اشیاء کو یہ اندر جانے نہیں دیتے سوائے تازہ ہوا کے اور پانی کے کچھ قطروں کے۔ ناک کو بیرونی ناک اور اندرونی ناک کا خلا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناک کے درج ذیل کام ہوتے ہیں، جن میں پہلا کام ہے نظام تنفس میں ناک کے ذریعے ہوا کا داخل ہونا اور ہوا کا خارج ہونا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ نظام تنفس میں ناک کے ذریعے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اندر سے باہر خارج ہوتی ہے، اور یہ ناک کے عمل سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا کام ہے بو یعنی سمیل کے سونگھنے کی حس بھی ناک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تیسرا فنکشن ہے ناک کے ذریعے ہوا صاف، گرم اور آبی بخارات سے تر ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہوا ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، یعنی کہ ہم ماحول سے جیسے ہی ہوا اپنے ناک کے اندر داخل کرتے ہیں تو اس وقت ہوا کا جو پریشر ہے یا پھر ہوا کا جو ٹمپریچر ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ناک کا حصہ بنتا ہے تو اس وقت یہ ہوا صاف ہو جاتی ہے، تھوڑی سی گرم ہو جاتی ہے اور بخارات سے یہ تر ہو جاتی ہے۔ یہ گفتگو کے دوران آواز کو صاف اور واضح کرتا ہے۔ ناک کے جو ہے وہ ایناٹومیکل پارٹس یہ ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے انٹیریئر نیریز سیپٹم، دوسرے نمبر پر ہے پوسٹیریئر نیریز، تیسرے نمبر پر ہے کونکا سیپٹم اور آخری ہے نیزل کیوٹی۔ ان تمام حصوں کو ہم اگلی سلائیڈ کے اندر تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر کی مدد سے ناک کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دائیں طرف والی تصویر کو دیکھیں جہاں پر آپ کو ناک کی ساخت دکھائی دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایکسٹرنل نیریز دیکھنا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ وہ ناک کا حصہ ہے جہاں سے ہوا داخل ہوتی ہے، یا پھر اس کو ہم ناک کے نتھنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوپر والے حصے میں آپ کو نیزل ویسٹیبیول لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کیوٹی کو ہم نیزل کیوٹی کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ناک کا حصہ ہے۔
اس کے بعد اوپر چلے تو آپ کو olfactory epithelium لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو کہ آنکھ اور ناک کو آپس میں ملاتا ہے. اس کے بعد نیزل کونکا آ جاتا ہے. نیزل کونکا اصل میں 3 ہڈیوں کا نام ہے جس کو ہم دوسری تصویر میں واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد آخری حصہ آ جاتا ہے انٹرنل نیریز جو کہ گلے کے ساتھ جا کر کھلتا ہے. اب چلتے ہیں دوسری تصویر کی طرف جہاں پر آپ کو صرف 2-3 چیزوں کو یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے جس میں شامل ہے کونکا. جو سب سے اوپر کونکا ہوگا اس کو ہم سپیریئر کونکا کہیں گے اور درمیان والے کو ہم میڈل کونکا کہیں گے اور آخری حصے کو ہم انفیریئر کونکا کا نام دیں گے. یعنی کہ یہ تینوں اقسام ہیں کونکا کی، اوپر والا، درمیان والا اور پھر اس کے بعد آخری حصہ. اسی طرح ان کونکاس کے دونوں اطراف میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر میگزیلری سائنس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. بس آپ نے اتنی ہی چیزیں اس میں یاد کرنی ہے. جبکہ دوسری اطراف میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نیزل سیپٹم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اصل میں ناک کا درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. انٹیریئر نیریز. سب سے پہلے ان 2 الفاظ کو سمجھ لیں کہ ان کا کیا مطلب ہے. انٹیریئر کہا جاتا ہے سامنے والے حصے کو اور نیریز کہتے ہیں سوراخ کو. تو اس طرح سے ناک کا جو سامنے والا حصہ ہے اس کو انٹیریئر نیریز کا نام دیا جاتا ہے. ناک کے دونوں نتنوں کو نوسٹرلز بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کو نیریز بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو نوسٹرلز کا نام بھی دے سکتے ہیں. ناک کے جو دونوں نتنے ہوتے ہیں، 2 سوراخ ہوتے ہیں، اس کو ہم نوسٹرلز کا نام دیتے ہیں. یہ دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں پائے جاتے ہیں. دائیں طرف والے نوسٹرلز کو ہم رائٹ نوسٹرلز اور بائیں اطراف والے نتنے کو ہم لیفٹ نوسٹرلز کا نام دیتے ہیں. انٹیریئر نیریز ان نتنوں نوسٹرلز میں داخلے کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے. یہ جو نتنے ہیں یعنی کہ جو سوراخ ہیں ان کو آپ اپنی ہاتھ کی انگلی سے بآسانی محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم انٹیریئر نیریز یا پھر رائٹ اور لیفٹ نوسٹرلز کا نام دیتے ہیں، یہی اصل میں ناک کے اندر داخلے کا سامنے والا حصہ ہے جہاں سے ہوا داخل ہوتی ہے. نتنوں کے اندرونی اطراف اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جلد کی بہت بے شمار تہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جلد کے بارے میں ہم پہلے یونٹ میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ جلد کیا کیا سٹرکچر ہوتا ہے، کیا ساخت رکھتی ہے، کیا کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی تہیں جلد کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اگر ہم ناک کے جلد کی بات کریں تو ناک جو ہے اس کے اندرونی اطراف میں، اسپیشلی نتنوں کے اندرونی اطراف میں جلد کی تہ موجود ہوتی ہے جس تہ میں بے شمار قسم کے چکنائی پیدا کرنے والے غدود یعنی کہ سیبیشیس گلینڈز پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جلد کے اوپر کھردرے بال بھی پائے جاتے ہیں. اب ان کھردرے بالوں کا اور سیبیشیس گلینڈز کا یہاں پر اصل میں کیا کام ہے؟ کھردرے بال اصل میں صفائی کا کام کرتے ہیں. جیسے ہی ہم ہوا باہر سے اندر کی طرف لے کر جاتے ہیں یعنی کہ سانس لینے کے دوران جیسے ہی ہوا باہر سے انسانی جسم اپنے اندر کھینچتا ہے تو ہم ناک کا سہارا لیتے ہیں. یعنی کہ ناک کے ذریعے ہی ہوا باہر سے انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے. تو پھر یہ جو بال ہیں یہ صفائی کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ ہے، ہوا کے اندر جو ہے وہ نمی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوا کے اندر گرد آلود بھی ہے، تو یہ بال ان کو صاف کر کے ہوا کو آپ کے جسم کا حصہ بنا دیں گے. پھر اس کے بعد ان چکنائی پیدا کرنے والے غدودوں کا اصل میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ چکنائی پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان بالوں کو جو ہے وہ چکناہٹ پرووائڈ کرتے ہیں، گیلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے کوئی بھی چیز بآسانی ان کے ساتھ چپک جاتی ہے اور ہوا صاف ہو کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور باقی اشیاء ناک کے ان حصوں میں ہی رہ جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے نیزل کیوٹیز، ناک کا خلا. نیزل کیوٹیز ناک کے پچھلے خلا ہوتا ہے. یعنی کہ نیریز کے بعد جو اگلا حصہ آ جاتا ہے اس حصے کو ہم کیوٹیز کا نام دیتے ہیں جو کہ ناک کا پچھلا خلا ہوتا ہے. اور نیزل سیپٹم خلا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک خلا ہے اور اس خلا کو ایک چیز نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور جو چیز ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے اس کو ہم سیپٹم کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ نیزل سیپٹم یہ کہلاتا ہے کہ اس خلا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے.
نیزل کیوٹی میں کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ اس میں بھی میوکس ممبرین کی تہہ ہوتی ہے جس میں بے شمار خون کی باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں۔ میوکس ممبرین ناک کے خلا اور سائنس تک موجود ہوتی ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہو گئی کہ نیزل کیوٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ جلد کی تہہ ہوتی ہے جس کے اندر میوکس ممبرین کی خاص طور پر تہہ پائی جاتی ہے اور اس تہہ کے اندر خون کی شریانیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میوکس ممبرین ناک کے خلا اور سائنس تک موجود رہتی ہے۔ اب یہ سائنس کیا ہوتا ہے پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ سائنس اصل میں یہ ہوا کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جو کہ سر کے سامنے والا حصہ جس کو ہم فور ہیڈ یا ماتھا کہتے ہیں وہاں پائی جاتی ہیں، بالکل آنکھوں کے اوپر، اور یہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، بربٹے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ناک اور ناک کے دونوں اطراف رخساروں کی ہڈیوں پر اور آنکھ کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ تھیلیاں پائی جاتی ہیں اور ان تھیلیوں کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ سائنس یہ کھلا میوکس پیدا کرتی ہیں اور یہ میوکس بہت ہی تھن اور اس کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا لیکوڈ یعنی کہ مائع ہوتا ہے، پانی کی طرح کا ہوتا ہے جس کا کام انسانی جسم کو جراثیم سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو بالکل واضح ہو گئی کہ میوکس ممبرین ناک کے خلا اور سائنس تک موجود ہوتی ہے۔ اس کو ہم پچھلی سلائیڈ کے اندر دیکھ چکے ہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر دوبارہ پھر سے سائنس اور میوکس ممبرین کا جو خلا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں رطوبت پیدا کرنے والے خلیات یعنی کہ میوکس سیلز ہوتے ہیں۔ میوکس ممبرین موجود ہے تو ظاہری سی بات ہے اس ممبرین کے اندر اس کے خلیے بھی ہوں گے۔ جب وہاں پر خلیے پائے جائیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکریٹ ہوں گی، خارج ہوں گی۔ تو اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ میوکس ممبرین کے جو سیلز ہوتے ہیں، جو خلیے ہوتے ہیں، وہ بھی رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ ان خلیات سے نکلنے والی رطوبت سطح کو تر رکھتی ہے۔ یہ میوکس ممبرین کی تہہ ناک کی درمیانی والی ہڈی سیپٹم اور کونکا کا دوسرا نام کیا ہے؟ ٹربینیٹ بونز، اور ٹربینیٹ بونز کے ناک کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں جن کو آپ پچھلی سلائیڈ کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تہہ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ میوکس ممبرین کی جو تہہ ہوتی ہے وہ درمیانی ہڈی جس کا نام سیپٹم ہے اور کونکا کے اوپر یہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سانس ناک میں داخل ہوتی ہے، نتنوں کے اندر بالوں کی مدد سے فلٹر صاف ہوتی ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہ بتائی ہے کہ جیسے ہی انسان ہوا انسانی جسم کے اندر داخل کرتا ہے تو ان بالوں کی مدد سے ہوا جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور ناک کے خلا یعنی کہ میوکس سرفیس کی وجہ سے یہ گرم ہوتی ہے اور ناک کے خلا ہی میں بخارات سے تر موئسچرڈ ہوتی ہے۔ ناک کے خلا ہی میں سائنس کے سوراخ اور آنسوؤں کی نالی کا سوراخ ہوتا ہے۔ ان سے بھی پانی لگاتار ناک میں آتا رہتا ہے اور اندرونی کیوٹی کو تر رکھتا ہے۔ اس پیراگراف کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی انسان سانس لیتا ہے، ہوا کو اپنے ناک کی مدد سے کھینچتا ہے تو اس ہوا کے اندر ظاہری سی بات ہے کچھ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ناک کے اندر پائے جانے والے جو ہوتے ہیں بال، وہ ان کو صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد ناک کے اندر سے جو ہے وہ سیکریشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہم نے بات کی کہ سیبیشیس گلینڈز پائے جاتے ہیں جس سے چکنائی پیدا ہوتی ہے، میوکس ممبرینز پائی جاتی ہیں جو خلیے جو ہیں وہ رطوبت پیدا کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ جو ہوا ہے، چاہے وہ ٹھنڈی ہوا ہے چاہے وہ گرم ہوا ہے، جیسے ہی ناک کے اندر داخل ہوگی صاف ہوگی۔ صاف ہونے کے بعد وہ انسانی جسم کے ٹمپریچر کے مطابق ہی اس کی جو رطوبت ہے وہ اس کو انسانی جسم کے ٹمپریچر کے مطابق ہی بنا دے گی، جس سے کیا ہوگا کہ خلا میں ہی بخارات سے تر جو موئسچر ہوتی ہے وہ اس ہوا کو انسانی جسم کے ٹمپریچر کے مطابق لے آئے گی۔ اس کے بعد اگر اس ہوا کے اندر کوئی جراثیم موجود ہے یا پھر کوئی بچی کھچی چیز رہ گئی ہے تو یہ جو سائنس کے سوراخ ہوتے ہیں اس کو مزید جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں، مزید وہاں سے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ہوا انسانی جسم کے جو پھیپھڑے ہیں وہاں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائنس کے سوراخ ہوتے ہیں نا، اسی کے اندر ہماری جو آنکھوں کا سوراخ ہے یعنی کہ آنکھوں کی جو نالیاں ہیں جس کو آنسوؤں کی نالیاں کہتے ہیں، وہ بھی انہی سوراخوں کے اندر جا کر کھلتی ہے۔ تو اس طرح سے
آنکھیں ہو گئیں، گلا ہو گیا اور ناک ہو گیا. ایئر، نوز اینڈ تھروٹ، ان تینوں کا خلا ایک ہی جگہ پر ملتا ہے اور اس حصے کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں. ناک کے بعد اگلا ٹاپک ہے فیرنکس، جس کو اردو زبان میں گلا یا پھر حلق بھی کہا جاتا ہے. فیرنکس ایک عضلاتی ٹیوب نما ہوتی ہے. فیرنکس عضلات یعنی کہ مسل سے بنی ہوئی ایک لمبی سی نالی ہوتی ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں پائی جاتی. انسانی جسم کے اندر فیرنکس کی کیا پوزیشن ہے یا پھر کیا لوکیشن ہے، یہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ فیرنکس جو ہے یہ کھوپڑی کی ہڈی سے شروع ہو کر خوراک کی نالی کے ساتھ کریکوائڈ کارٹیلیج کے مقام پر جا کر مل جاتی ہے. اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ فیرنکس کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کھوپڑی کی ہڈی سے شروع ہو کر خوراک کی نالی کے ساتھ جو کہ کریکوائڈ کارٹیلیج ہے اس کے مقام پر یہ مل جاتی ہے. پوسٹیریئر نیریز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ناک کے پچھلے دو سوراخ ہیں. ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر انٹیریئر نیریز کے بارے میں پڑھا تھا، جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ناک کے سامنے والے نتنی یعنی کہ سامنے والے سوراخ ہیں. اسی طرح جیسے ہی آپ ناک کی پوزیشن کو دیکھیں جو کہ ہم پچھلی سلائیڈ کے اندر ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں، تو ناک کے یہی سوراخ پیچھے جا کر بھی کھلتے ہیں جس کو ہم پوسٹیریئر نیریز کا نام دیتے ہیں. یہ ناک کے خلا نیزو فیرنکس میں جا کر کھلتی ہے. فیرنکس کے اصل میں کچھ حصے ہوتے ہیں جس میں ایک حصے کا نام نیزو فیرنکس ہے. ناک کے جو پچھلے سوراخ ہیں جس کا نام پوسٹیریئر نیریز ہے وہ جا کر فیرنکس کے حصہ نیزو فیرنکس میں جا کر کھلتے ہیں. ہم نے جیسا کہ پچھلی سلائیڈ کے اندر یہ بات کی تھی کہ ناک، گلا اور آنکھیں، ان تینوں کے سوراخ ایک ہی مقام پر جا کر ملتے ہیں. تو اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ فیرنکس اور اس کے ساتھ ساتھ ناک کا جو پچھلے والا حصہ ہے جو کہ پوسٹیریئر نیریز کہلاتا ہے، ان دونوں کے سوراخ بھی ایک جگہ پر جا کر کھلتے ہیں. فیرنکس کے مزید 3 حصے ہوتے ہیں. فیرنکس کو ہم 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے نیزو فیرنکس. سب سے پہلے اس الفاظ کو سمجھنے کہ یہ کیا ہے. نیزو کا مطلب ناک ہے، یعنی کہ یہ نوز سے نکالا گیا لفظ ہے. فیرنکس کہا جاتا ہے گلے کو، حلق کو. تو اس طرح سے ہم ناک والے جو حصے میں گزر رہی ہے فیرنکس اس کو نیزو فیرنکس کہیں گے، جس کو ہم اگلی سلائیڈ کے اندر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہاں پر آپ صرف ان الفاظوں کے کمبینیشنز کو سمجھ لیں. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اورو فیرنکس. اورو کا لفظ اورل سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ منہ والا حصہ، اور فیرنکس کا وہی مطلب ہے. اور اس حصے کو یعنی کہ فیرنکس کا وہ حصہ جو کہ منہ کے قریب تر ہوتا ہے یا منہ کے والی حصے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو ہم اورو فیرنکس کا نام دیتے ہیں. تیسرا حصہ ہے لیرنجو فیرنکس. اب یہ لیرنجو فیرنکس کیا ہوتا ہے؟ یہ لیرنجو کا مطلب ہوتا ہے گلا، وہ حصہ جو کہ گلے سے قریب تر ہوتا ہے یا قریب سے گزر رہا ہوتا ہے. فیرنکس کے اس حصے کو ہم لیرنجو فیرنکس کا نام دیتے ہیں. فیرنکس نظام انہضام اور نظام تنفس کا مشترکہ عضو ہے. یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ فیرنکس جو ہے جو کہ ایک عضلاتی ٹیوب ہے، یہ نظام انہضام اور سانس لینے کا نظام جس کو نظام تنفس کہا جاتا ہے، ان دونوں حصوں کا مشترکہ عضو ہے. کیونکہ ہوا اور خوراک دونوں اس میں سے گزر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو نظام انہضام اور نظام تنفس کا مشترکہ عضو کہتے ہیں. اس کی لمبائی تقریباً جو ہے وہ 13 سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے. یہ بات لازمی سے یاد رکھنی ہے کہ فیرنکس کی لمبائی تقریباً 13 سینٹی میٹر ہوتی ہے. فیرنکس کے مقام سے ہی ایک راستہ خوراک کی نالی ایسوفیگس کے ذریعے معدہ میں جاتا ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ فیرنکس کے مقام سے ایک جو راستہ ہے وہ خوراک کی نالی یعنی کہ ایسوفیگس کے ذریعے معدہ میں جاتا ہے. خوراک کی نالی کو ایسوفیگس کہا جاتا ہے اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خوراک معدے تک پہنچا دی جاتی ہے. جبکہ دوسرا حصہ جو کہ ٹریکیا یعنی کہ نظام تنفس کا حصہ ہے
اس کے ذریعے ہوا کی روانی کے لیے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا اوپر کہ فینکس نظام اور نظام تنفس کا مشترکہ عضو ہے، تو یہ بات یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ فینکس کے مقام پہ ایک راستہ نظام یعنی کہ خوراک کی نالی جس کا نام ایسوفیگس ہے، اس کے ذریعے معدہ میں جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ نظام تنفس کا کیا ہے، ٹریکیا، اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ ہوا کی روانی کے لیے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ فینکس نظام اور نظام تنفس کا مشترکہ عضو ہے۔ ٹریکیا کے اوپر جو کہ ہوا کو لے کے جانے والی نالی ہوتی ہے، اس کے اوپر تکونی شکل کا آلہ ہوتا ہے، یا آپ اس کو تکونی شکل کا آلہ کہہ لیں، اس کو ڈھکن کا نام دے دیں، اس کو آپ جو ہے وہ پتے کا نام دے دیں، جیسے پودے کے پتے ہوتے ہیں نا، بے شک اس کا نام دے دیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ اردو زبان میں۔ تو ٹریکیا کے اوپر جو ہے وہ ایک تکونی شکل کا آلہ یا پھر ڈھکن ہوتا ہے، اس کو ہم ایپیگلوٹس کا نام دیتے ہیں۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے، یہ ایپیگلوٹس کا کیا کام ہے؟ جو سانس کی بڑی نالی کے اوپر جڑا ہوا ہوتا ہے، بڑی نالی کا کیا نام ہے؟ ٹریکیا۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ ٹریکیا کے اوپر تکونی شکل کا آلہ ہوتا ہے جس کا ہم ایپیگلوٹس کا نام دیتے ہیں، اور ٹریکیا کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ نظام تنفس کا حصہ ہوتا ہے جس کا کام ہے ہوا کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ کھانے پینے کے دوران یہ ٹریکیا کو اوپر سے ڈانپ دیتا ہے۔ جب بھی ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس وقت ٹریکیا کے اوپر جو ڈھکن ہے وہ آ جاتا ہے، تاکہ انسان کی جو کھانے والی نالی ہے، خوراک کی نالی ہے جس کا نام ایسوفیگس ہے، وہ کھل جائے، اور سانس لینے کی جو نالی ہے جس کا نام ٹریکیا ہے وہ بند ہو جائے، تاکہ کیا ہوگا، اور خوراک اس کے اوپر سے پھسلتی ہوئی خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے، تاکہ خوراک جو ہے وہ خوراک کی نالی میں جائے، نہ کہ وہ خوراک سانس لینے والی نالی میں چلی جائے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے بولتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو خوراک ہے وہ پھسل کر ٹریکیا کے اندر چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ بولتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سانس کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ کی جو کھائی ہوئی خوراک ہے وہ پھر ٹریکیا میں چلی جاتی ہے اور آپ کو کھانسی لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے۔ اس طرح خوراک اور مائعات سانس کی نالی اور پھیپھڑوں میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے نہیں بولیں گے تو آپ کا جو ڈھکن ہے ٹریکیا کے اوپر ہی رہے گا، جس وجہ سے کھائی ہوئی خوراک کی نالی ایسوفیگس کے اندر سے ہی گزرتی جائے گی، جس سے شدید کھانسی اور سانس کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ کی خوراک جو ہے وہ پھسل کر ٹریکیا میں چلی جائے گی اور آپ کو کھانسی لگ جائے گی، اور اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے نہیں بولیں گے تو پھر آپ کی جو کھانا ہے وہ صرف ایسوفیگس میں آپ کے معدے تک پہنچا دیا جائے گا، اور آپ کو کسی قسم کی شدید کھانسی اور سانس کی تنگی وغیرہ نہیں ہوگی۔ تصویر کی مدد سے فیرنکس کے تینوں حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا حصہ ہے نیزو فیرنکس، جو کہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے۔ نیزو کہا جاتا ہے ناک کو، اور فیرنکس کا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے، جو کہ کہتے ہیں گلا یا پھر حلق کو۔ تو اس طرح سے یہاں پر اگر آپ ناک والی پوزیشن کو دیکھیں، جو کہ بائیں طرف میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ناک کو دیکھیں تو بالکل اسی سیدھ میں پیچھے کی جانب آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ کہلائے گا نیزو فیرنکس، یعنی کہ ناک کے بالکل سیدھ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے جو فیرنکس کا حصہ گزر رہا ہے اس حصے کو ہم نیزو فیرنکس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اورو فیرنکس، جو کہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے۔ اورو کہا جاتا ہے اورل کو، اور فیرنکس کا وہی مطلب ہے، اور اس طرح بالکل اگر آپ اپنے منہ کی پوزیشن کو دیکھیں تو موت کی بالکل وہی پوزیشن ہے، اور اس حصے کو ہم اورو فیرنکس کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ اورل سے گزرتا ہوا منہ کے بالکل قریب تر۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے لیرنجو فیرنکس۔ لیرنجو کا مطلب لنگ سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ سانس سے ملتا جلتا، اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کی جو یہ بالکل ٹھوڑی کے بالکل جو ہے وہ این پوزیشن بالکل پیچھے ہے، تو اس حصے کو ہم لیرنجو فیرنکس کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو سمجھیں گے تو آپ کو تصویر کی مدد سے بآسانی جو ہے وہ تینوں فیرنکس کے حصے آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے یا پھر ان کے نام کیوں رکھے گئے ہیں۔ لیرنکس، جس کو وائس باکس بھی کہا جاتا ہے، اس کو اردو زبان میں نرخرا بولتے ہیں۔ ٹریکیا کے سب سے اوپر والے حصے کو لیرنکس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تصویر میں دیکھیں
تو وہاں پر آپ کو لیرنگس کا حصہ پرپل کلر کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں پر واقع ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پرپل کلر کے نیچے والا جو حصہ ہے جو کہ ٹریکیا کہلاتا ہے، تو یہ ہمیں تصویر سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ٹریکیا کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم لیرنگس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے اوپر فیرنگس ہوتا ہے۔ اب یہ پوزیشن آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ٹریکیا کے اوپر لیرنگس ہوتا ہے اور لیرنگس کے اوپر کیا ہوتا ہے، فیرنگس، یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیرنگس کے بعد لیرنگس آتا ہے اور لیرنگس کے بعد ہمارا ٹریکیا شروع ہو جاتا ہے۔ لیرنگس کے ساتھ ہی نیچے ٹریکیا واقع ہوتا ہے۔ بالکل پوزیشن آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اوپر والے حصے کو ہم فیرنگس کہتے ہیں، فیرنگس کے بعد لیرنگس آتا ہے اور لیرنگس کے بعد ٹریکیا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ووکل کارڈز لیرنگس کے اندرونی طرف ہوتے ہیں۔ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ یہ ووکل کارڈز لیرنگس کی اندرونی اطراف میں ہوتے ہیں۔ ذرا تصویر کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرپل کلر والا جو حصہ ہے جامن رنگ کے اندر دائیں اطراف میں جو تصویر نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ کو واضح طور پر لیرنگس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ یہ ہمیں کلیئر کرتا ہے کہ یہ انسانی جسم کے کس حصے میں واقع ہے۔ یہ اصل میں فیرنگس اور ٹریکیا کے بالکل درمیان میں پایا جاتا ہے اور اس حصے کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایپی گلوٹس۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی اور آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیرنگس کے اوپر جو حصہ ہے اس کو ہم ایپی گلوٹس کہتے ہیں اور یہ وہی حصہ ہے تکونی شکل کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کے مزید جو ہے وہ 3 حصے ہوتے ہیں، ایپی گلوٹس، سپرا گلوٹس، پھر اس کے بعد سب گلوٹس کا نام دیتے ہیں، اور جو اس کا درمیان والا حصہ ہے جس کو گلوٹس کہتے ہیں یہی اصل میں وہ ووکل کارڈز ہے۔ یہ ووکل کارڈز لیرنگس کے اندرونی طرف ہوتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ لیرنگس کے بالکل درمیان میں جو ہے وہ آپ کو گلوٹس کا حصہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم ووکل کارڈز کا نام دیتے ہیں، جو تھائرائیڈ کارٹیلیج سے شروع ہو کر پچھلی طرف کو چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ سامنے طرف سے شروع ہوتا ہے اور پچھلی طرف یہ چلا جاتا ہے۔ ہوا ان سے ٹکراتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہوا ہم اندر لے کر جاتے ہیں وہ اسی ووکل کارڈ کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے اور جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیرنگ سے جڑے ہوئے عضلات، مختلف قسم کے جو عضلات ہوتے ہیں وہ آواز کی پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم اونچا بولتے ہیں، کبھی ہم مدھم ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ اصل میں ہوا کا ہی یہ رد و بدل ہے۔ ہوا جو ہے وہ جیسے ہی جڑے ہوئے جو عضلات ہیں وہ آواز کی پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آواز جو ہے وہ ہم اونچا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہوا کا جو ٹکراؤ ہے وہ زیادہ ہوگا، تو کم ہوگا تو کم آواز پیدا ہو گئی۔ لیرنگس کا اعلیٰ صوت وائس باکس بھی کہلاتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ لیرنگس کو ہم وائس باکس کا نام بھی دیتے ہیں اور اس کو اردو زبان کے اندر نرخرا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا ان دونوں تصاویر کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دائیں طرف والی تصویر کو دیکھیں جو کہ آپ کے انسانی جسم کا کچھ حصہ دکھائی دیا گیا ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لیرنگس کی انسانی جسم کے اندر کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ لیرنگس کے اوپر فیرنگس ہوتا ہے، لیرنگس درمیان والا حصہ ہے اور اس کے بعد ٹریکیا شروع ہو جاتا ہے، اور لیرنگس کے اوپر ہی اصل میں جو ہے وہ ایک گلوٹس پایا جاتا ہے جس کو ہم ایپی گلوٹس کا نام دیتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا ڈھکن ہوتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر والے حصے کو ایپی گلوٹس، اس کے بعد سپرا گلوٹس، اس کے بعد جو درمیان والا حصہ ہے اس کو ہم گلوٹس کا نام دیتے ہیں، جو اصل میں آواز پیدا کرنے والا آلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیچے والے حصے کو ہم سب گلوٹس کا نام دیتے ہیں، اور یہی اصل میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لیرنگس کو مزید سمجھنے کے لیے بائیں طرف والی تصویر میں چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ اگر آپ ان دونوں تصاویر کو غور سے دیکھیں جو کہ آپ کو اے اور بی کی شکل میں دکھائی دی گئی ہیں، یہ اصل میں اے اور بی، ایک جو ہے وہ اے والی جو پوزیشن ہے وہ ہے لیرنگس کا پچھلا حصہ، یعنی کہ پوسٹیریئر پارٹ، پیچھے کی طرف سے جب ہم دیکھیں گے نا اس حصے کو ہم اے کہیں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ ہے انٹیریئر پارٹ، یعنی کہ سامنے والا حصہ، وہ حصہ جو کہ آپ کو اپنی یہ جو سامنے والی پوزیشن ہے
वहाँ से नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं। इन दोनों तस्वीर को गौर से देखें तो आपको सबसे ऊपर जो है वो एपिग्लोटिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बात वाज़िया हो गई आपको कि एपिग्लोटिस किस तरह से हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन में नज़र आता है। इसके बाद आ जाती है गले की हड्डी, जिसको हम हाइएड बोन का नाम देते हैं, और इसी हाइएड बोन के बिल्कुल नीचे जो है वो कार्टिलेज होती है, जिसको हम थायराइड कार्टिलेज का नाम देते हैं। और अगर हम एंटीरियर पोजीशन की तरफ देखें, यानी कि अंदरूनी तरफ में देखें, सामनी तरफ में देखें, तो वहाँ पर हमें कुछ और कार्टिलेजेस भी नज़र आती हैं, जिनके नाम हैं कोनिक्यूलेट कार्टिलेज और आर्टिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये दो कार्टिलेजेस हमें अंदरूनी इतराफ में वाज़िया तौर पर नज़र आती हैं, जिनको हम थोड़ी देर पहले जो है वो कार्टिलाइड कार्टिलेज के नाम से पढ़ चुके हैं। उसका क्या काम होता है वो हम वहीं पर देख चुके हैं। तो अब ये बात आपको वाज़िया हो गई कि अगर हम अंदरूनी इतराफ में देखें तो हमें दो कार्टिलेजेस वाज़िया तौर पर कुछ इस तरह से नज़र आती हैं, जबकि इसी कार्टिलेज का जो तीसरा हिस्सा है, जो कि कोरिक्वाइड कार्टिलेज कहलाता है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों इतराफ में वाज़िया तौर पर नज़र आता है, और यही वो कार्टिलेज होती है जिसके साथ ट्रेकिया आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों तस्वीर भी वाज़िया हो गई और लेरिंक्स के बारे में भी पता चल गया कि ये असल में क्या होता है। आपने इन डायग्राम को बनाना भी है और इसके साथ साथ इसकी तमाम पोजीशंस को भी क्लियर करने की कोशिश करनी है। अब कुछ लेरिंक्स के फंक्शंस को देख लेते हैं कि लेरिंक्स क्या काम सरंजाम देता है। पहला फंक्शन है, लेरिंक्स एक रास्ता पैसेज वे जिसके ज़रिए हवा ट्रेकिया के अंदर जाती है और बाहर आती है। यानी कि लेरिंक्स असल में एक रास्ता है, एक पैसेज वे है, जिसके ज़रिए हवा जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाती है और फिर उसके बाद ट्रेकिया के ज़रिए होती हुई लेरिंक्स से वो बाहर निकल जाती है। दूसरा फंक्शन है, ये बैरूनी अशिया जिसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं, उसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ये यहाँ पर स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हुए हैं, आप इसको ठीक कर लें। ये टी की जगह एफ आना है, इससे मुराद है फॉरेन बॉडी। यानी कि कोई भी अशिया, वो जरासीम की शक्ल भी हो सकती है, या खुदा नख्वास्ता अगर इंसान कोई चीज़ अपने मुंह में या नाक में डाल लेता है तो उसको भी हम फॉरेन बॉडी का नाम देते हैं। तो लेरिंक्स क्या काम करते हैं कि उस चीज़ को, बैरूनी अशिया को ट्रेकिया में जाने से रोकते हैं। तीसरा फंक्शन है, ये वोकल कार्ड्स पर मुश्तमिल होता है। ये बात हमने तस्वीर में वाज़िया तौर पर देखनी कि लेरिंक्स का दरमियान वाला हिस्सा वोकल कार्ड्स कहलाता है, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है। इसलिए इस हिस्से को हम आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहते हैं। ट्रेकिया कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये बात हमें तस्वीर बताती है, जो कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखी थी कि ट्रेकिया जो है वो कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है। इसके पहले दो हिस्से को हम हाइलेन और तीसरे हिस्से को हम इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। यानी कि ट्रेकिया की जो कार्टिलेजेस हैं वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। पहले हिस्से को हाइलेन, दूसरे हिस्से को हाइलेन और तीसरे हिस्से को इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। इसके बाद आ जाता है थायराइड कार्टिलेज के बारे में। ये क्या होती है? थायराइड कार्टिलेज ग्लैंड्स की वजह से इसका नाम है, जो इसके निचले के हिस्से को ढांपती है। क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे रिंग शेप्ड गुलाई में होती है, जो लेरिंक्स का ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा बनाती है। इन तीनों कार्टिलेजेस को आप लास्ट वाली स्लाइड के अंदर, तस्वीर के अंदर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ उन कार्टिलेजेस की डिटेल पढ़नी है कि ये क्या काम सरंजाम देती हैं। तीसरी है एपिग्लोटिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इसमें मौजूद वोकल कार्ड्स की वजह से आवाज़ पैदा होती है। जैसा कि निज़ाम तनफ़ुस की तारफ़ में हमने ये पढ़ा था कि निज़ाम तनफ़ुस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ऊपर वाले और पहले हिस्से को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और निचले हिस्से को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, जबकि दूसरे हिस्से को, जिसका नाम है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको जानने की कोशिश करते हैं।
لور کا مطلب ہوتا ہے نچلا، ریسپیریٹری کہا جاتا ہے تنفس کو، اور ٹریکٹ کہا جاتا ہے رستے کو۔ تو اس طرح سے لور ریسپیریٹری ٹریکٹ سے مراد ہے نظام تنفس کا زیریں حصہ۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے حصے، کون سے اعضاء جو ہیں وہ لور ریسپیریٹری ٹریکٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں شامل ہے ٹریکیا، برونکیل ٹری، برونکائی، برونکیولز، لنگز جن کو پھیپھڑے کہا جاتا ہے، اور پلورا وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹریکیا کی کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ٹریکیا نظام تنفس کا زیریں حصہ ہے، اور اس کو اردو زبان میں ہوا کی بڑی نالی بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹیوب کی شکل میں انسانی جسم میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک نالی کی شکل کی ہوتی ہے۔ ٹیوب نما ٹریکیا تقریباً 10 سے 12 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ آپ اس کو 4 انچ بھی کہہ سکتے ہیں، 4 انچ لمبی ہے ٹریکیا، یا پھر 10 سے 12 سینٹی میٹر لمبی ٹریکیا انسانی جسم میں پائی جاتی ہے، اور اس کی چوڑائی تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے یا گولائی ہے وہ تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہے، اور یہ ایک نالی کی شکل میں انسانی جسم میں موجود ہوتی ہے۔ یہ نالی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر ختم ہوتی ہے، یا پھر یہ انسانی جسم میں کس حصے پر پائی جاتی ہے، وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نالی لیرنگس سے شروع ہو کر چھاتی کے تقریباً 5ویں موہرے کے سامنے جا کر ختم ہوتی ہے۔ صرف اتنی بات ابھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ٹریکیا ہے یہ ایک نالی ہے، اس کی لمبائی تقریباً 12 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی چڑھائی تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہے، اور یہ نالی لیرنگ سے شروع ہوتی ہے اور چھاتی کے تقریباً 5ویں موہرے یعنی کہ تھوریسک ورٹیبریز جو کہ 5ویں ورٹیبری ہے، وہاں پر جا کر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس حصے کو، یہ جہاں پر تقسیم ابھی شروع نہیں ہوئی اور شروع ہونے والی ہے، اس حصے کو ہم مین برونکائی کا نام دیتی ہیں۔ یہ مین برونکائی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک چلا جائے گا دائیں طرف اور ایک چلا جائے گا یہ بائیں طرف۔ صرف اتنی بات ابھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو ہم اگلی سلائیڈ کے اندر تفصیل سے دیکھ بھی لیں گے۔ ٹریکیا 16 سے 20 نامکمل دائرہ نما کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ٹریکیا ہے یہ ایک ہوا کی نالی ہے، اس کے اندر عضلات بھی موجود ہیں اور کارٹیلیجز بھی موجود ہیں۔ آپ اس کی بالکل سادہ سی مثال لے لیں کہ ایک آپ کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو آپ نے گلائی کے اندر باندھا ہوا ہے، اور اس گلائی کے اندر کر کے آپ نے اس کے اوپر ربڑ ڈال دیے ہیں، جگہ جگہ پر آپ نے ربڑ ڈال دیے ہیں۔ یہ جو ربڑ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بالکل کارٹیلیجز ہیں، اور باقی کا جو کاغذ کا حصہ ہے وہ عضلات ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ٹریکیا ہے وہ عضلات اور کارٹیلیجز سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور جو کارٹیلیجز ہیں وہ تقریباً 16 سے 20 نامکمل دائرہ نما کارٹیلیجز اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹریکیا کے اندرونی طرف میں دیکھا جائے تو اندر والی سائڈ پر ہمیں تہ نظر آتی ہے میوکس ممبرین۔ اس میوکس ممبرین کے اوپر سلیٹڈ ایپیتھیلیم ہوتی ہے اور گوبلٹ سیلز کی یہ تہ بنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ٹریکیا کے جو اندرونی طرف میں جو کہ میوکس ممبرین پائی جاتی ہے، یہ میوکس ممبرین سلیٹڈ ایپیتھیلیم کے بارے میں بھی ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں یہ کیا ہے، اور اس ایپیتھیلیم کے اوپر جو ہے وہ لمبے لمبے سے دھاگا ہوں گے جس کو ہم سیلیا کا نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ایپیتھیلیم کو ہم سلیٹڈ ایپیتھیلیم کا نام دیں گے، اور اس طرح اس کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ گوبلٹ سیلز کی بنی ہوتی ہے۔ سیلیا اوپر کے رخ اور لیرنگس کی طرف ہوتے ہیں، اس وجہ سے سانس کے ذریعے جانے والی گرد کے ذریعے پولن وغیرہ اس نالی میں سے کسی کی خصوصیت کی بنا پر باہر دھکیل دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ہوا اندر لے کر جاتے ہیں تو ہوا کے ساتھ کوئی نہ کوئی، اگر کوئی پارٹیکلز ہے، کوئی جو ہے وہ باہر سے ہوا کے ساتھ کوئی بھی گرد آلود مواد اگر چلا گیا ہے اندر، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کو باہر کی طرف دھکیل دیں گے، یعنی کہ انسانی جسم کے اندر داخل ہونے سے روکیں گے۔ ٹریکیا کے سامنے کی طرف جو کارٹیلیج ہوتی ہے وہ ہڈی کی وجہ سے کھلی ہوتی ہے، جبکہ پچھلی طرف سے وہ بالکل ہموار ہوتی ہے اور خوراک کی نالی کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تصویر کی مدد سے لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ اور اسپیشلی ٹریکیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو سب سے اوپر آپ کو لینکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو ہم پہلے ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کریں گے ٹریکیا کی، تو یہاں پر آپ کو پوزیشن بالکل واضح ہو گئی کہ لینکس کے بعد والا حصہ ٹریکیا کہلاتا ہے، اور ٹریکیا کے اندر واضح طور پر آپ کو جو گلابی رنگ کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں عضلات، اور جو اوپر والا حصہ نظر آ رہا ہے وہ ہیں کارٹیلیجز۔ تو واضح ہو گیا کہ ٹریکیل کارٹیلیجز یعنی کہ ٹریکیا کے اندر پائی جانے والی کارٹیلیجز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ٹریکیا جیسے ہی نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں والا جو مین پوزیشن ہے جس کو ہم نے مین برونکائی کا نام دیا تھا وہ چیز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو ایک اور جو ہے وہ لوکیشن آف کارنیا نظر آ رہا ہے، کارٹیلیجز کی جو مین لیئر ہے نا وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو مین برونکائی ہے، یہ جو لوکیشن آف کارنیا ہے، یہی اصل میں وہ پوزیشن ہے جس کو ہم مین برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ یہ مین برونکائی پھر نیچے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو واضح طور پر نیچے جو ہے وہ لنگس ٹیشو نظر آ رہے ہیں جو کہ گلابی رنگ کے اندر دکھائی دیے گئے ہیں، یہ دائیں اور بائیں طرف میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ انسانی جسم کے اندر دو پھیپھڑے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ تو اس طرح یہ جو مین برونکائی ہے یہ بھی دو حصوں میں جا کر تقسیم ہو جاتی ہے، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹریکیا آیا، ٹریکیا کا جو جہاں سے تقسیم ہونے والا حصہ ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا، مین برونکائی۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے، روٹ آف دا لیفٹ لنگ اینڈ روٹ آف دا رائٹ لنگ، یعنی کہ دائیں پھیپھڑے کی جڑیں اور بائیں پھیپھڑے کی جڑیں، جو کہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس حصے کو ہم پرائمری برونکائی کا نام دیں گے، یعنی کہ مین برونکائی کے بعد جو پہلا حصہ تقسیم ہوگا اس کو ہم پرائمری برونکائی کا نام دیں گے۔ اس کے بعد جب مزید تقسیم ہوگی اس کو ہم سیکنڈری برونکائی کا نام دیں گے۔ یہ تصویر آپ کو بالکل کچھ اس طرح سے یاد دلائے گی جیسے کہ ایک پودا ہوتا ہے اور پودے کا جو تنا ہوتا ہے، جو مین حصہ ہوتا ہے وہ ہے ٹریکیا، اور اس کے بعد پودے کی شاخیں شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ شروع میں پودے کے ساتھ بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، اور ان بڑی بڑی شاخوں کو ہم نام دیتے ہیں مین برونکائی کا۔ اس کے بعد وہ شاخیں مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جس کو ہم سیکنڈری برونکائی کا نام دیں گے۔ اس کے بعد وہ شاخیں مزید کمزور تر ہوتی جائیں گی اور مزید جو ہے وہ تقسیم ہوتی جائیں گی، ان کو ہم ٹرشری برونکائی کا نام دیں گے۔ تو یہ بالکل ہمیں وہی یاد دلاتا ہے جیسے کہ زمین کے اوپر لگا ہوا ایک پودا ہوتا ہے۔ ٹریکیا کے بعد برونکیل ٹری آتا ہے۔ پھیپھڑوں میں ٹریکیا سے لے کر ہوا کی باریک تھیلیوں تک جانے والی تمام شاخوں کو ہم برونکیل ٹری کہتے ہیں۔ یہ برونکیل ٹری کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ تھوریسک ورٹیبرا 4 یا 5 کے درمیان ٹریکیا کے بعد ابتدائی طور پر دائیں بائیں برونکائی میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا سا پھر سے پچھلی سلائیڈ کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لینکس کے بعد ٹریکیا پایا جاتا ہے، اور ٹریکیا کا جو نیچے والا حصہ ہے جو کہ وہاں سے مزید 2 شاخوں میں تقسیم ہونی ہوتی ہے، اس حصے کو ہم مین برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ یہ مین برونکائی انسانی جسم کے تقریباً تھوریسک ورٹیبرا چھاتی کے 4 یا 5 موہروں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی وہ پوزیشن ہے جہاں سے ٹریکیا کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہاں سے ٹریکیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دائیں اور بائیں طرف میں۔ اس حصے کو ہم برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں سے تقسیم ٹریکیا کی شروع ہوتی ہے اس حصے کو ہم مین برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ برونکائی کے ساتھ ہی خون کی نالیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، یعنی کہ برونکائی کے ساتھ ساتھ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بھی منسلک ہوتی ہیں، وہ بھی دائیں اور بائیں طرف جاتی ہیں جو متعلقہ پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ برونکیل ٹری کی درج ذیل شاخیں ہوتی ہیں۔ اب اس برونکیل ٹری یعنی کہ مین جو برونکائی ہے اس کو ہم مزید جو ہے وہ آگے تقسیم کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، پودے کی شاخیں ہوتی ہیں، وہ آگے شاخیں مزید تر شاخوں میں تقسیم ہوتی جاتی ہیں، اسی طرح یہ برونکیل ٹری بھی ہے، مین برونکائی بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی آگے جا کر مزید شاخوں میں تقسیم ہوگا۔ تو وہ دیکھ لیتی ہیں ان شاخوں کے نام کیا ہیں۔ رائٹ اینڈ لیفٹ پرائمری برونکائی، دائیں اور بائیں طرف جو پہلا برونکائی کا تقسیم ہوگا اس کو ہم رائٹ اینڈ لیفٹ پرائمری برونکائی کا نام دیں گے۔ اب یہ پرائمری برونکائی مزید آگے جا کر شاخوں میں تقسیم ہوگی،
اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ سیکنڈری اور لوبار برونکائی. یہ بھی دائیں اور بائیں اطراف میں ہوگی، دائیں پھیپھڑے میں بھی ہوگی اور بائیں پھیپھڑے میں بھی ہوگی. اس دوسری تقسیم کو ہم سیکنڈری یا پھر لوبار برونکائی کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سیکنڈری برونکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہوگی، اس کو ہم ٹرشری یا پھر سیگمنٹل برونکائی کا نام دیں گے. اس کے بعد یہی برونکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اس کو ہم برونکیولز کا نام دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ برونکیولز مزید شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں جس کو ٹرمینل برونکیولز کہا جاتا ہے. اس کے بعد ریسپیریٹری برونکیولز آتی ہیں اور اس کے بعد ایلویولر ڈکٹس بھی آتی ہیں، ایلویولر سیکس بھی آتی ہیں اور ایلولائی بھی آتی ہیں. یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ یہ جس پوزیشن کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ بالکل ایسے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹریکیا ہے، اس کو پہلی تقسیم کی، اس کو مین برونکائی کا نام دیا، پھر تقسیم کیا، اس کو ہم نے پرائمری برونکائی کا نام دیا، اس پرائمری برونکائی کو مزید تقسیم کیا، سیکنڈری کا نام دیا، اس کے بعد مزید شاخوں میں تقسیم کیا، ٹرشری کا نام دے دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مزید تقسیم ہوتا چلا گیا، برونکیولز کا نام دے دیا. اب یہ جو برونکیولز ہے وہ ایک گچھا ہے، اس گچھے کا نام کیا ہے؟ ٹرمینل برونکائز. یہ جو ٹرمینل برونکیولز ہے اس کے اندر ہی اصل میں سانس کا عمل چل رہا ہے. اس حصے کو ریسپیریٹری برونکیولز کا نام دیں گے ہم. اس ریسپیریٹری برونکیولز کے اندر ایلویولر ڈکٹس بھی پائی جاتی ہیں، یعنی کہ نالیاں مزید پائی جاتی ہیں، سیکس پائی جاتی ہیں، تھیلیاں پائی جاتی ہیں ایلویولر سیکس کی، اور ایلولائز ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کو آگے جا کر ڈیٹیل کے اندر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تصویر کی مدد سے ان برونکائز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ ڈائیگرام میں اوپر میں دیکھیں تو آپ کو لیرنکس لکھا ہوا نظر آئے گا. لیرنکس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ٹریکیا. اب یہ ٹریکیا کی جو نالی ہے نیچے جا کر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ کو ایک دائیں طرف پھیپھڑا نظر آ رہا ہے اور دوسرا آپ کو بائیں طرف پھیپھڑا نظر آ رہا ہے. تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹریکیا آیا. ٹریکیا کا وہ حصہ جو آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے مین برونکائی. یہ مین برونکائی پھر کیا کرتی ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ. پہلا حصہ جو ہوگا وہ کہلائے گا پرائمری برونکائی، یعنی کہ ٹریکیا کی پہلی جو تقسیم ہے اس کو ہم نے پرائمری برونکائی کا نام دینا ہے. اب یہ جو ٹریکیا ہے وہ پہلی تقسیم کو ہم پرائمری برونکائی کا نام دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ پرائمری برونکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہوگی، اس کو ہم سیکنڈری برونکائی کا نام دیں گے. یہ سیکنڈری برونکائی مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوگی، اس کو ہم ٹرشری برونکائی کا نام دیں گے. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی. تصویر میں واضح طور پر آپ ان تینوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. پرائمری پہلی تقسیم ہے، اس کے بعد مزید تقسیم ہوئی سیکنڈری، اس کے بعد مزید تقسیم ہوئی ٹرشری. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ برونکیولز. ٹرشری کے بعد مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برونکیولز. اب یہی برونکیولز جو ہوتے ہیں وہ مزید آگے جا کر تقسیم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کارڈیک نوچ. یہ کیا ہے؟ اگر آپ ان دونوں پھیپھڑوں کو واضح طور پر دیکھیں تو آپ کو جو دایاں پھیپھڑا ہے وہ کافی بڑا اور بالکل سیدھی پوزیشن میں نظر آئے گا، جبکہ جو ہمارا بایاں پھیپھڑا ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا سا کرو نظر آئے گا. یہ کرو کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں یہاں پر بائیں اطراف میں دل واقع ہوتا ہے اور دل کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، جس حصے کو ہم کارڈیک نوچ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے جو برونکیولز ہے اس کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ برونکیولز جب مزید شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں تو یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں. تو برونکیولز کو چھوٹا سا مزید جو ہے وہ مائکروسکوپ کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے برونکیولز کے حصے کو مزید جو ہے وہ مائکروسکوپ میں دیکھا تو ہمیں دائیں اطراف والی تصویر نظر آئی. یہ جو دائیں طرف میں نظر آ رہی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برونکیولز کے بعد ایلویولر ڈکٹس شروع ہو جاتی ہیں.
انہی ڈکٹس کے اندر کچھ ایلوولائز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ ایلوولائز کے اندر کچھ ایلویولر سیکس ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں. ان تھیلیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں پلمونری آرٹریز اور پلمونری وین لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر شریانوں اور وریدوں کا آنا جانا بھی ہے. یہاں پر ہی اصل میں خون اور ہوا کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے, آپس میں مکسنگ ہوتی ہے. یہیں پر ہوا خون کا حصہ بنتی ہے اور اس حصے کو ہم ایلویولائی کا نام دیتے ہیں. برونکائی, برونکیولز اینڈ ایلوولائی, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. یہ ٹریکیا نالی کے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 2 نالیاں بناتا ہے, جس کو ہم لیفٹ مین برونکس یعنی کہ بائیں بڑی نالی اور رائٹ مین برونکس یعنی کہ دائیں بڑی نالی کہتے ہیں. ان دونوں حصوں کو ذرا تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اگر ڈائیگرام میں دیکھا جائے تو اوپر میں ہمیں ٹریکیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ٹریکیا نیچے جا کر آپ کو ایک مین پوزیشن بنائے گا جس کو ہم مین برونکائی کا نام دیتے ہیں. یہ مین برونکائی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہاں پر تصویر میں بھی آپ کو واضح طور پر دایاں اور بایاں پھیپھڑا نظر آ رہے ہیں. یہ مین برونکائی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. جو چیز بائیں طرف میں جائے گی اس کو ہم لیفٹ مین برونکس اور جو چیز دائیں طرف میں جائے گی اس کو ہم رائٹ مین برونکس کا نام دیں گے. آپ اس کو پرائمری برونکائی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو رائٹ اینڈ لیفٹ مین برونکس کا نام بھی دے سکتے ہیں. دائیں برونکائی میں بائیں کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے. یہ جو مین برونکائز ہے نا, یہ دائیں جو برونکائی ہے وہ بائیں کی نسبت تھوڑی سی آپ کو چھوٹی ہوتی ہے. برونکائی نالیاں مزید پھیپھڑوں کے لوبس کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر لفظ لوب کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پھر سے ایک بار ڈائیگرام کا سہارا لیتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس وقت دائیں طرف جو پھیپھڑا ہے نا, ذرا اس کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو گلابی رنگ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سفید رنگ نظر آ رہا ہے. یہ سفید رنگ کے جو ہے وہ واضح طور پر 3 حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی؟ بالکل واضح طور پر آپ کو 3 حصے نظر آ رہے ہیں. یہ اصل میں جو 3 حصے ہیں ان کو ہم لوب کہتے ہیں. پھیپھڑا تو ایک ہی ہے نا, پھیپھڑے کے اندر 3 لوبس ہوتے ہیں. ایک پھیپھڑے کے اندر 3 لوب ہوتے ہیں اور ایک پھیپھڑے کے اندر 2 لوبس ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں ان کو ہم آگے جا کر مزید پڑھیں گے. یہاں پر آپ نے صرف لوب کے لفظ کو سمجھنا ہے. لوب کہا جاتا ہے تقسیم کو. آپ نے پھیپھڑے کو مزید جو ہے وہ تقسیم کیا. یہ تقسیم کیسی ہوتی ہے؟ یہ باریک سی جلی, جیسے کہ انڈے کے اوپر ایک جلی ہوتی ہے نا, باریک سی تہ ہوتی ہے. جب سے ہی ہم انڈا ابالتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں ایک باریک سی جلی نظر آتی ہے. بالکل ویسے ہی جلی پھیپھڑے کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ پھیپھڑے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور ایک پھیپھڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اس حصے کو ہم لوب کا نام دیتے ہیں. مزید پھیپھڑوں کے لوبس کے مطابق یہ برونکائی تقسیم ہو جاتی ہیں. جو لوب بڑا ہوگا اس میں زیادہ نالیاں گھس جائیں گی برونکائی, اور جو حصہ چھوٹا ہوگا اس میں کم برونکائز گھس جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہوگا. دائیں پھیپھڑے کے 3 لوبس اور بائیں کے 2 لوبس ہوتے ہیں. اب یہ بات واضح ہو گئی آپ لوگوں کو کہ دائیں پھیپھڑے کے اندر 3 ہوتے ہیں اور بائیں کے اندر 2 لوبس ہوتے ہیں. یعنی کہ دائیں پھیپھڑے کے 3 حصے ہوتے ہیں اور بائیں پھیپھڑے کے 2 حصے ہوتے ہیں. پھیپھڑوں کے اندر سانس کی نالیاں برونکائی مزید تقسیم ہو کر چھوٹی نالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جنہیں ہم برونکیولز کہتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا ٹریکیا ہوا, ٹریکیا کے بعد پہلی تقسیم ہوئی, اس کو ہم نے پرائمری برونکائی کا نام دیا. پھر تقسیم ہوئی, سیکنڈری برونکائی کا نام دیا. پھر تقسیم ہوئی, ٹرشری برونکائی کا نام دیا. کلیئر ہو گئی؟ یعنی کہ برونکائی کی 3 تقسیم ہوتی ہیں, 3 اس کی مزید حصے ہوتے ہیں, پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری. اس کے بعد یہ برونکائی آگے جا کر مزید چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوگی. اس کو ہم برونکیولز کا نام دیں گے. کلیئر ہوئی بچوں یہ بات؟ دیکھیں میری بات ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں. انسانی جسم کے اندر ٹریکیا پایا جاتا ہے جس کو ہوا کی بڑی نالی کہتے ہیں. یہ ٹریکیا پھیپھڑوں کے اندر جا کر تقسیم ہوتا ہے. ایک ہے دایاں پھیپھڑا اور دوسرا ہے بایاں پھیپھڑا. ہم اس وقت بات کرتے ہیں ٹریکیا کی. ٹریکیا کے بعد کیا ہوا؟ وہ حصہ جو کہ درمیان والا حصہ کہلاتا ہے, اس حصے کو ہم مین برونکائی کا نام دیتے ہیں.
اس کے بعد مین برونکائی کے بعد یہ دائیں اور بائیں پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہیں. تو کسی ایک پھیپھڑے کو لے لے. تو مین برونکائی پہلی تقسیم ہوئی پرائمری برونکائی، پھر تقسیم ہوئی سیکنڈری برونکائی، پھر تقسیم ہوئی ٹرشری برونکائی. یعنی کہ برونکائی کی کتنی ہے؟ 3 حصے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیے ہیں. اب یہ برونکائی مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوگی، اس کو ہم برونکیولز کہیں گے، جو کہ ہیڈنگ کے اندر دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے. اب یہ جو برونکیولز ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ برونکائی مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوگی، اس کو ہم برونکیولز کہہ دیتے ہیں، اور وہ تصویر کے اندر واضح طور پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. اس کے بعد برونکیولز چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیوں یعنی کہ ایئر سیکس بناتی ہیں، جنہیں ہم ایلولائی کہتے ہیں. اب یہ بات مزید آپ کو واضح ہو گئی کہ برونکیولز جو ہوتے ہیں ان کو جب مزید چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر مزید چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس حصے کو ہم ایلولائی کہتے ہیں. تو اگر دوبارہ پھر سے ہیڈنگ کو غور سے دیکھیں تو پہلے برونکائی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد برونکیولز لکھا ہے، اور اس کے بعد ایلولائی آ جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ٹریکیا سب سے بڑی ہوا کی نالی ہے، یہ مزید تقسیم ہوگی. مین برونکائی مزید 3 حصے رکھتی ہے، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری، جو کہ ہم پچھلی سلائیڈ کے اندر پڑھ چکے ہیں. یہ برونکائی مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوگی، مزید چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوگی، اس کو برونکیولز کہیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کی چھوٹی چھوٹی برونکیولز مزید چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیوں میں تقسیم ہوں گی، جن کو ہم ایلولائی کا نام دیں گے. اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر خون کی نالیاں موجود ہوتی ہیں. ساتھ میں ایک اور تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ یہ واضح کرتی ہے کہ ایلولائی والا جو حصہ ہے وہاں پر آپ کو خون کی نالیاں نظر آ رہی ہیں. نظام تنفس کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے لنگز، جس کو اردو زبان میں پھیپھڑے کہا جاتا ہے. پسلیوں کے ساتھ ہی چھاتی میں پھیپھڑے 2 عدد ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ انسانی جسم کے اندر چھاتی کے حصے میں 2 عدد پھیپھڑے پائے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. یعنی کہ جو پھیپھڑا دائیں طرف ہوگا اس کو رائٹ لنگز، اور جو پھیپھڑا بائیں طرف ہوگا اس کو لیفٹ لنگز کا نام دیں گے. نظام تنفس کے سلسلے میں پھیپھڑوں کو پرنسپل کی حیثیت حاصل ہے. نظام تنفس کا صحیح جو عمل ہے، صحیح جو کردار ہے، وہ اصل میں یہ پھیپھڑے ہی ادا کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم پھیپھڑوں کو پرنسپل کا نام دیتے ہیں. پھیپھڑے لوبز میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ یہ جو پھیپھڑے ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس کو ہم لوبز کا نام دیتے ہیں. دائیں پھیپھڑے کے اندر 3 لوبز اور بائیں کے اندر 2 لوبز ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دائیں کے اندر 3 ہیں اور بائیں کے اندر 2 ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بائیں طرف کچھ حصہ دل نے گھیرا ہوتا ہے، جس وجہ سے بائیں پھیپھڑے کے 2 لوبز اور دائیں کے 3 لوبز ہوتے ہیں. دونوں پھیپھڑوں کے درمیان اور قریب ہی دل واقع ہوتا ہے. پھیپھڑوں کے ارد گرد ایک پردہ نما غلاف ہوتا ہے جسے ہم پلورا کہتے ہیں. جیسے دل کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے، اسی طرح پھیپھڑوں کے اوپر بھی ایک غلاف ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے. اس جھلی کو ہم پلورا کہتے ہیں. اس جھلی کو ایک طے ہوتی ہے، ایک ممبرین ہوتی ہے جس کو ہم پلورل ممبرین کہتے ہیں. اور اس طرح سے پھیپھڑوں اور اس پلورا کے درمیان میں ایک فلوئڈ گھومتا رہتا ہے، ایک پانی جو ہے وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، جس کو ہم پلورل فلوئڈ کا نام دیتے ہیں. جو کہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا، لیکن آپ کو یہاں پر اس پیراگراف کے اندر کچھ باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ انسانی جسم کے اندر 2 پھیپھڑے پائے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. ان پھیپھڑوں کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دائیں پھیپھڑے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس وجہ سے دائیں پھیپھڑے کے 3 لوبز ہوتے ہیں، اور بائیں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کو ہم بائیں کے 2 لوبز کہتے ہیں. اس کے بعد بائیں پھیپھڑے کے 2 لوبز کیوں ہیں اور دائیں کے 3 کیوں ہیں؟ کیونکہ بائیں پھیپھڑے کے نیچے دل واقع ہے، دل نے گھیرا ہوا ہے، جس وجہ سے بائیں کے 2 لوبز ہیں. بس اتنی سی بات ہے. ان پھیپھڑوں کو ارد گرد ایک غلاف نے چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ ان پھیپھڑوں کے اوپر ایک غلاف ہے جس کو ہم پلورا کا نام دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ دائیں پھیپھڑے کے 2 اور بائیں کا ایک فشر ہے. ابھی تک تو ہم لوبز کی بات کر رہے تھے نا، اب بات کرتے ہیں فشرز کی کہ یہ کیا ہے.
दाएं फेफड़े के 2 और बाएं का 1 फिशर है। अब ये फिशर क्या है? सबसे पहले लोब हमने समझ लिया कि फेफड़े को 3 हिस्सों में तकसीम किया, उसको हमने क्या नाम दिया? लोब्स का। अब ये जो लोब्स होती हैं ना, इनके ऊपर भी अलग-अलग एक बारीक सी झिल्ली की तह होती है। यानी कि बिल्कुल यूँ समझ लें कि फेफड़ा है, फेफड़े को हमने अंदरूनी साइड पे 3 हिस्सों में तकसीम किया है और तीनों हिस्सों के ऊपर हमने एक एक झिल्ली की तह चढ़ा दी है। तो इस तरह से राइट जो लंग्स है, दायां फेफड़ा है, उसके 3 लोब्स हैं ना, तो इन 3 लोब्स के ऊपर भी हमने अगर कवर चढ़ाया तो इसके 2 फिशर्स बनेंगे। और जो बायां फेफड़ा है उसके 2 लोब्स हैं, इसलिए उसके ऊपर जो है वो 1 फिशर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई कि दाएं फेफड़े के 2 और बाएं का 1 फिशर होता है। यहाँ पर ज़रा फिशर की स्पेलिंग सही कर लें, FISSURE। दाएं फेफड़े का वज़न भी ज़्यादा होता है। दाएं फेफड़े का वज़न तकरीबन 700 ग्राम और बाएं फेफड़े का वज़न तकरीबन 600 ग्राम होता है। दायां फेफड़ा जो होता है वो छोटा लेकिन चौड़ाई में होता है, जबकि बायां फेफड़ा लंबा होता है लेकिन तंग होता है। ये बात समझ आ गई आपको कि जो दायां फेफड़ा है उसका वज़न ज़्यादा है, यानी कि 700 ग्राम उसका वज़न ज़्यादा है, लेकिन साइज़ में वो छोटा है, जो छोटा कद रखता है, लेकिन चौड़ाई में मोटा है। यानी कि कद में छोटा है और चौड़ाई में बड़ा है, यानी कि मोटा है। जबकि बायां फेफड़ा लंबा है, कद का लंबा है, चौड़ाई में छोटा है। दाएं फेफड़े के 3 और बाएं के 2 लोब्स होते हैं। ये बात अच्छे से याद कर लें। फेफड़े थोरैसिक कैविटी के अंदर पसलियों के साथ दिल की इतराफ में मौजूद होते हैं। अगर आपको वाइवे में ये पूछा जाए कि फेफड़े इंसानी जिस्म में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ज़रा सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पसलियों के साथ छाती में 2 अदद फेफड़े होते हैं। ये थोरैसिक कैविटी यानी कि छाती की जो कैविटी है उसके अंदर पसलियों के साथ दिल के दोनों इतराफ दाएं और बाएं ये मौजूद होते हैं। नीचे डायफ्राम होता है। फेफड़े के अंदर सांस की या नाली की शाखें मज़ीद छोटी शाखों में तकसीम हो जाती हैं। हवा की नाली जिसका नाम ट्रेकिया था, वो ट्रेकिया की मज़ीद छोटी छोटी शाखें इन फेफड़ों के अंदर जाकर तकसीम हो जाती हैं और यूं वो बग़ैर कच्ची हड्डी के नरम और बारीक नालियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इन बारीक तरीन नालियों को हम ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर थैली नुमा हिस्सा होता है। हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये पढ़ा था कि ट्रेकिया, उसके बाद मेन ब्रोंकाई और मेन ब्रोंकाई आगे जाकर मज़ीद शाखों में तकसीम हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। इसके बाद ये ब्रोंकाई मज़ीद छोटी शाखों में तकसीम होगी जिसको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देंगे। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये मज़ीद छोटी शाखों में तकसीम होती हैं और इन शाखों के सिरों पर थैली नुमा हिस्से होते हैं जिनको हम एल्वोलाई का नाम देते हैं। हर फेफड़े में तकरीबन 300 से 400 मिलियन गैस फ्लेक्ट जो है वो एल्वोलाई होते हैं। यानी कि हर फेफड़े के अंदर तकरीबन कितने एल्वोलाई पाए जाते हैं? तकरीबन 300 से 400 तक। यहीं पर खून की नालियों और फेफड़ों के दरमियान मुख्तलिफ गैसों का तबादला होता है। यानी कि फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाले एल्वोलाई का जो मकाम है वहीं पर असल में खून की नालियों और फेफड़ों के दरमियान गैसों का तबादला होना है। तो इसी तरह जो हवा हम नाक के ज़रिए अंदर लेकर गए हैं उनके साथ वही हवा हमारे जिस्म का हिस्सा एल्वोलाई के मकाम पर जाकर बनेगी। यहाँ पर ताज़ा हवा से ऑक्सीजन निकाल कर खून में और गैर साफ शुदा जो खून होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है। यानी कि जो गंदा खून है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर ऑक्सीजन को शामिल कर दिया जाता है और दीगर मुज़र सेहत गैसें निकाल कर फेफड़ों में मौजूद हवा में शामिल हो जाती हैं। यानी कि फेफड़ों को हम साफ़ करने वाला हिस्सा भी कह सकते हैं, जहाँ पर हवा साफ़ होती है और साफ़ हवा, ऑक्सीजन मिली हुई हवा खून का हिस्सा बन जाती है और खून में से गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जाती है। इस अमल को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने वहाँ से खारिज करनी है, उस हिस्से को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब गैसों के तबादले का अमल खुलिये के अंदर हो तो इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं।
ایلولائی، برونکیولز اور برونکائی کے نیٹ ورک کو ہم برونکیل ٹری کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی نا برونکیل ٹری، تب یہ بات واضح ہو گئی کہ برونکائی، برونکیولز اور ایلولائی کے نیٹ ورک کو ہم برونکیل ٹری کا نام دیتے ہیں۔ تصویر کی مدد سے پھیپھڑوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو واضح طور پر دایاں اور بایاں پھیپھڑا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریکیا کی کہ اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو سب سے اوپر آپ کو ٹریکیا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ٹریکیا نیچے جا کر ایک مین شکل اختیار کر لیتا ہے جہاں سے اس کی تقسیم ہونی ہوتی ہے۔ اس حصے کو ہم مین برونکائی کا نام دیتے ہیں۔ یہ مین برونکائی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کہ دائیں اور بائیں پھیپھڑے کی طرف۔ تو ہم سب سے پہلے لیفٹ لنگ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹریکیا کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹریکیا مین برونکائی میں تقسیم ہوگا، جس کو آپ پرائمری برونکائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پرائمری برونکائی مزید شاخوں میں تبدیل ہوں گی، جس کو ہم سیکنڈری برونکائی یا پھر لوبار کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہی سیکنڈری برونکائی مزید شاخوں میں تقسیم ہوں گی، جس کو ہم ٹرشری برونکائی یا پھر سیگمنٹل برونکائی کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یہاں پر تصویر میں واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا وہ تھا کہ پھیپھڑوں کے اندر لوبس پائے جاتے ہیں۔ دائیں پھیپھڑے کے اندر 3 لوب اور بائیں پھیپھڑے کے اندر 2 لوبس پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ دائیں پھیپھڑے کو غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے اوپر والی طرف میں آپ کو سپیریئر لوبس لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ اوپر والا لوب ہے، پہلا لوب، اس کو ہم نے سپیریئر لوب کا نام دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے مڈل لوبس، یعنی کہ درمیانی لوب۔ اس کے بعد نیچے والا تیسرا اور آخری حصہ انفیریئر لوبس کہلاتا ہے، نچلا لوب۔ تو کلیئر ہوگی یہ بات کہ دائیں پھیپھڑے کے اندر 3 لوبس ہوتے ہیں، اوپر والا، درمیان والا اور نیچے والا۔ اس کے بعد اگر آپ پھر سے غور سے ان لوبس کو دیکھیں تو یہ لوبس ایک دوسرے سے واضح طور پر علیحدہ علیحدہ ہمیں نظر آئیں گے۔ ان کو کون علیحدہ کرتا ہے؟ ان کو اصل میں ایک فشر، ایک تہ، ایک جھلی علیحدہ کرتی ہے، جس کو ہم فشر کا نام دیتے ہیں۔ اور جو پہلا سپیریئر اور مڈل لوب ہے، اس کو جو جھلی آپس میں علیحدہ کرتی ہے اس کو ہم ہاریزونٹل فشر کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح مڈل اور انفیریئر لوبس کو جو جھلی آپس میں علیحدہ کرتی ہے اس کو ہم اوبلیک فشر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ رائٹ لنگس کے 3 لوبس ہوتے ہیں اور 2 اس کے فشرز ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں بائیں پھیپھڑے کی طرف۔ وہاں پر آپ کو 2 لوبس واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اوپر والا جو لوب ہے، جو سپیریئر لوب کہلاتا ہے، وہ سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے، اور نیچے والا لوب بھی انفیریئر لوب کہلاتا ہے، جو کہ سائز میں کافی زیادہ قدرے چھوٹا ہے۔ اور اس کو جو فشر علیحدہ کرتی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دائیں پھیپھڑے کے 3 لوب اور 2 فشر، بائیں پھیپھڑے کے 2 لوبس اور 1 فشر پائی جاتی ہے۔ دونوں اطراف کے پھیپھڑے ساخت کے لحاظ سے مختلف لوبس میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر اے پر دائیں پھیپھڑے کے 3 لوبس یعنی کہ 3 لوبس، اور بی نمبر پر بائیں پھیپھڑے کے 2 لوبس یعنی کہ 2 لوبس ہوتے ہیں۔ بائیں پھیپھڑے کے اپر اور لور لوبس 2 لوبس ہوتے ہیں۔ دائیں کے 3 اپر، مڈل اور لور لوبس ہوتے ہیں۔ یہ تمام لوبس اور فشرز ہم پچھلی سلائیڈ کے اندر ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں۔ پھیپھڑوں کے ٹیشوز لچک دار یعنی کہ الاسٹک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسامدار یعنی کہ پورس اور سپنجی ہوتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں آخری حصوں میں خون کی نالیاں اور ہوا کا آپس میں قریب ہو جاتا ہے، جہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ آخری حصے کو ہم ایئر سیک یا ایلولائی کہتے ہیں۔ یہ ایپیتھیلیل سیل کی سنگل تہ ہوتی ہے، اور اس جگہ آنے والا خون اور ہوا کا رابطہ ہوتا ہے، اور گیسوں کا تبادلہ انٹرچینج آف گیسز ہو جاتا ہے، یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور خون میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر دی جاتی ہے، اور یوں گیسوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ ویسلز آف لنگس،
پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں۔ پھیپھڑوں اور دل کے درمیان خون کی نالیوں کی تعریف جسم میں موجود خون کی نالیوں کی تعریف کے الٹ ہوتی ہے۔ جسم میں عام طور پر شریانوں یعنی کہ آرٹریز میں آکسیجن والا صاف خون ہوتا ہے اور وریدوں یعنی کہ وینز میں کاربن ڈائی آکسائڈ والا خراب خون ہوتا ہے، لیکن دل اور پھیپھڑوں کے درمیان شریانوں اور وریدوں میں کچھ اس طرح سے خون ہوگا۔ تھوڑا سا پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک دوسرے کے الٹ کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ انسانی دل کے پاس صاف اور گندا دونوں خون ہوتے ہیں۔ دل صاف اور آکسیجن ملا خون انسانی جسم کو مہیا کرتا ہے، اور دل یہ خون کہاں سے لیتا ہے؟ یہ صاف خون وہ پھیپھڑوں سے حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد انسانی جسم کو مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہی صاف خون جب انسانی جسم کے تمام حصوں کو پہنچا دیا جاتا ہے تو اسی خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہو کر یہ واپس دل کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملا خون، خراب خون یا پھر گندا خون واپس دل تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ لے کر جانے والی انسانی نالیاں وریدیں کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ وریدیں جو کہ گندا خون لے کر آئی ہیں، دل اس خون کو پھیپھڑوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر بات دل اور پھیپھڑوں کی جائے تو ان کا آپس میں جو تبادلہ ہے وہ کچھ خون کی نالیوں کی تعریف کے الٹ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے دل سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خراب خون پلمونری آرٹریز یعنی کہ جو شریان ہے اس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ بی نمبر پر ہے پھیپھڑوں سے آکسیجن گیس والا صاف خون پلمونری وینز یعنی کہ ورید جو ہے وہ لے کر واپس دل کی طرف آتی ہے۔ یہ بات آپ کو یہاں پر سمجھ آ گئی کہ جو صاف شفاف خون لے کر جانے والی تمام جسم کو پہنچانے والی جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں، یہاں پر وہ دل اور پھیپھڑوں کے اندر کیا کام کرتی ہیں کہ دل سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ والا خراب خون پلمونری آرٹریز کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہیں، اور اس کے بعد وریدیں جو ہوتی ہیں جو کہ پلمونری وینز کہلاتی ہیں وہ صاف ستھرا آکسیجن ملا گیس والا جو صاف خون ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں سے دل تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ اس لیے دل اور پھیپھڑوں کے درمیان یہ خون کی نالیوں کے تعریف کے الٹ ہوتا ہے۔ جب دل کی طرف سے گندا خون پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو پھیپھڑوں کے اندر یہ شریانیں تقسیم کے عمل سے کیپیلریز کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ انتہائی باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ کیپیلریز کیا ہے کہ یہ انتہائی باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو انتہائی باریک بالوں کی مانند ہوتی ہیں، جن کو ہم مائکروسکوپ یا پھر خوردبین سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جال کی شکل میں ہوتی ہیں جو آپس میں دوبارہ جڑنے سے آخری کناروں پر وینیولز کی شکل اختیار کر کے وریدوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آرٹری۔ آرٹری کیا ہے؟ صاف شفاف خون لے کر جانے والی شریان، یعنی کہ یوں کہہ لیں ایک بڑا پائپ ہوتا ہے۔ پھر یہ پائپ چھوٹا سا تقسیم ہوا، اس کو ہم آرٹریولز کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح وینز کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک بڑا پائپ ہے، اور اس کے بعد وہ جب چھوٹا تقسیم ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وینیولز۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شریانیں مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوئیں آرٹریولز میں، اسی طرح وینز جو ہے وہ مزید شاخوں میں تقسیم ہوئی اور وہ ہم وینیولز کا نام دیتے ہیں۔ وینیولز اینڈ آرٹریولز ایک دوسرے کے ساتھ آ کر ایک مقام پر ملتی ہیں جہاں پر اصل میں صحیح تبادلہ ہوتا ہے۔ آکسیجن کا ملا ہوا خون سیل کو پہنچا دیا جاتا ہے، خلیے کو دے دیا جاتا ہے، اور خلیے سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس مقام کو جو کہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو وینیولز کی شکل کہتے ہیں، اختیار کر کے وریدوں میں بدل جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں کے اس نازک اور باریک کے مقام پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو وینیولز والا حصہ ہے وہیں پر اصل میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ خون کے سرخ ذرات میں ایک مادہ پائی جاتی ہے
جس کو ہم ہیموگلوبن کا نام دیتے ہیں، جو آکسیجن کو حاصل کر کے آکسی ہیموگلوبن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں پر پھر سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہی انسان سانس لیتا ہے اور ہوا اس کے ناک کے ذریعے ٹریکیا تک پہنچاتی ہے اور ٹریکیا سے یہ پھیپھڑوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھیپھڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ صاف شفاف جو ہوا ہے وہ خون کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ خون کے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 3 قسم کے اس کے اندر سیلز پائے جاتے ہیں، 3 قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں، جس میں ایک ہے ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ خون کے سرخ ذرات۔ یہ جو خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں، جو خون کے ایک خلیے کا نام ہے، اس کے اندر جو سرخ رنگ ہے وہ ایک پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک مادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مادے کو ہم ہیموگلوبن کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیموگلوبن کیا کام کرتا ہے؟ جیسے ہی ہوا کا مالیکیول خون کے قطرے کے اندر خون کے شریان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر خون کے سرخ ذرات جس کے اندر پایا جاتا ہے ہیموگلوبن، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان بس اسٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور پیچھے سے بس آئی ہے۔ بس کیا ہے؟ وہ خون کا ایک قطرہ ہے، خون کا ایک قطرہ ہے جس کے اندر ہیموگلوبن پائی گئی ہے۔ آپ کیا ہے؟ انسان جو وہاں پہ سڑک پر کھڑا ہے وہ ایک مسافر ہے۔ مسافر کیا ہے؟ آکسیجن کا ایک مالیکیول ہے۔ وہ آکسیجن کا مالیکیول اس بس کے اندر بیٹھے گا، انسان بس کے اندر بیٹھے گا اور وہ چل پڑے گی۔ یعنی کہ اب کیا ہوا؟ انسان اور بس دونوں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ آکسیجن کا مالیکیول اور خون کے اندر جو ذرات ہیں یا خون ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور سے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس جو ہے وہ پیچھے سے آئی ہے، انسان پہلے سے وہاں کھڑا ہے، انسان کو اگلے سٹاپ کر اپنی منزل پر پہنچ کر رک جانا ہے، جبکہ بس کو وہاں سے آگے چلے جانا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری مقام آ گیا ہے، میری جگہ آ گئی ہے اور مجھے یہیں پر اتر جانا ہے، تو وہ وہاں سے بس پر اتر جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ آکسیجن کا مالیکیول جہاں پر ضرورت ہے جسم میں وہیں پر اتر گیا، لیکن بس کیا ہے؟ وہ آگے کی طرف باقی مسافروں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات اس واقعے سے آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ خون کا جو ہے وہ سارے انسانی جسم کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس خون کے ساتھ جیسے ہی آکسیجن جڑتی ہے، جہاں پر آکسیجن کو ضرورت ہوتی ہے جسم کے سیلوں میں جا کر آکسیجن جو ہے وہ گیس کو چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ جہاں پر آکسیجن کی ضرورت ہے سیل کو، وہیں پر آکسیجن رک جائے گی، سیل کو مل جائے گی اور ہیموگلوبن آگے چلی جائے گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے ہی آکسیجن کا ایک مالیکیول وہاں سے نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، سیل تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو سیل سے جو ہے وہ ایک اور مالیکیول خارج ہوتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کہلاتا ہے۔ وہ اسی کے ساتھ اسی خون میں شامل ہو کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسان وہاں اس سٹاپ سے اترتا ہے تو وہاں پر کھڑے ہوئے مزید مسافر اس بس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی اسی واقعے سے ہمیں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر خون کے سرخ ذرات میں موجود یہ مادہ ہیموگلوبن کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑ دیتا ہے اور آکسیجن کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح ورید سے خراب خون دل کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور پھیپھڑوں سے صاف خون دل کے ذریعے پورے جسم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ دل جو ہے وہ اپنا صاف خون پھیپھڑوں سے حاصل کرتا ہے۔ وہ پھیپھڑوں سے کس نالی کے ذریعے حاصل کرتا ہے؟ پلمونری وینز کے ذریعے۔ پلمونری وینز کے ذریعے دل کے پاس صاف اور شفاف آکسیجن ملا خون آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دل اس کو تمام جسم کے اندر پہنچا دیتا ہے، اور یہ تمام جسم کے اندر آرٹریز یعنی کہ خون کی شریانوں کے ذریعے انسانی جسم کو مہیا کیا جاتا ہے، جہاں پر انسانی جسم کی جو باریک باریک نالیاں ہیں وہ انسانی جسم کو پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد وہی نالیاں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آکسیجن دے دیتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں سے واپس لے لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہی کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ پھر سے اکٹھی ہو کر وریدوں والے حصے کے اندر جمع ہو کر واپس گندا خون بنا کر دل کی طرف لے جاتی ہیں، اور دل یہ خراب خون پلمونری آرٹریز کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھیپھڑے اس خون کو صاف کرتے ہیں، اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں،
جو کہ انسانی جسم سے ایکسپائریشن یعنی کہ باہر سانس نکالنے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انسانی پھیپھڑوں سے واپس منہ کے ذریعے اور ناک کے ذریعے واپس باہر نکال دی جاتی ہے. اور جیسے ہی آکسیجن کا مالیکیول حاصل کیا جاتا ہے وہ آکسیجن کا مالیکیول انہی کے اندر جا کر پھر سے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جس سے خون پھر سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. تصویر کی مدد سے اس تمام پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ اوپر میں دیکھیں تو آپ کو ٹرمینل برونکیول لکھا ہوا نظر آئے گا، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹریکیا سے شاخ تقسیم ہوئی برونکائی میں، اور برونکائی آگے مزید شاخوں میں تقسیم ہوتی ہوئی برونکیول بنا دے گی. اور برونکیول کیا ہے؟ ٹرمینل برونکیول کا کیا مطلب ہے کہ یہ مین جگہ ہے جہاں سے برونکیول آگے جو ہے وہ تقسیم ہونے والی ہے. اسی طرح یہاں پر آپ کو سموتھ مسلز لکھا ہوا نظر آئے گا، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برونکیول جو ہے وہ سموتھ مسلز سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ برونکیول جو ہیں وہ آگے مزید تقسیم ہوتی ہیں، جس کو ہم ایلوولائی کا نام دیتے ہیں. یہ جو ایلوولائی ہیں یہاں پر آپ کو ایلویولر ڈکٹس بھی نظر آئیں گی، یعنی کہ ایلوولائی نالیاں بنی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ان ایلوولائز کے اوپر جو ہے وہ تھیلیاں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان تھیلیوں کو ہم ایلویولر سیکس کا نام دیتے ہیں، جو کہ آپ کو بالکل غباروں کی مانند نظر آ رہی ہیں. اب کیا ایک تھیلی کو تھوڑا سا کٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں مزید ان تھیلیوں میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں. ان تھیلیوں کے اندر ہمیں ایک سوراخ بنا ہوا نظر آتا ہے، جس کو ہم ایلویولر پورز کا نام دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ بالکل غباروں کی مانند ہوتی ہیں، تو بالکل ایسے ہی جیسے غباروں کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے، یہ تھیلیاں بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر بھی آپ کو پورز بنے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو پورز ہوتے ہیں یہیں پر اصل میں خون کی جو باریک ترین نالیاں ہوتی ہیں جن کو کیپلریز کہا جاتا ہے وہ ان کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہیں سے آکسیجن کا مالیکیول ان کے اندر شامل ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول وہاں سے ہی خارج ہوتا ہے. اب ساتھ والی تصویر میں دیکھیں، جو چیز آپ کو نیلے رنگ کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہاں پر آپ کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام دا پلمونری آرٹری، اور جو آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہی ہے وہ بتاتی ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ ٹو دا پلمونری وینز، یعنی کہ وریدوں کے ذریعے آکسیجن ملا ہوا خون جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں. اس کے بعد نیچے وہیں آپ کو ایلوولس لکھا ہوا نظر آئے گا اور کیپلریز لکھا ہوا نظر آئے گا، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے کیپلریز کا جہاں سے یہ ایلویولر پورز کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہیں سے آکسیجن کا مالیکول ان کیپلریز کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکول خارج کر لیا جاتا ہے. اس سلائیڈ میں کچھ بیسک ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ریسپائریشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہے ریسپائریشن کیا ہوتی ہے. باڈی سیل اور ایٹماسفیئر کے درمیان گیسوں کے تبادلے کو ریسپائریشن کہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ ریسپائریشن سے یہ مراد ہے کہ ہم سانس کس طرح سے لیتے ہیں اور کس طرح سے سانس باہر نکالتے ہیں. انسانی جسم ماحول سے آکسیجن حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ آکسیجن انسانی جسم کے خلیوں تک پہنچا دی جاتی ہے. خلیے وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں، جو کہ انسانی جسم سے خارج کر دی جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی صورت میں. تو اس طرح سے گیسوں کے تبادلے کو ہم ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں، اور یہ تبادلہ ماحول اور انسانی جسم کے خلیوں کے درمیان ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے بریتھنگ یعنی کہ سانس لینا. پھیپھڑوں میں ہوا کے آنے اور باہر جانے کو کی حرکت کو جو ہے وہ ہم بریتھنگ یا وینٹیلیشن کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ پھیپھڑوں میں تازہ ہوا آکسیجن آئی اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر گئی، اور اس حرکت کو ہم بریتھنگ یا پھر وینٹیلیشن کا نام دیتے ہیں. تھرڈ از دا ایکسٹرنل ریسپائریشن. ایکسٹرنل کہا جاتا ہے بیرونی، ریسپائریشن کہا جاتا ہے تنفس کو. پھیپھڑوں میں خون کی باریک نالیاں کیپلریز میں گیسوں کے تبادلے کو ایکسٹرنل ریسپائریشن کہتے ہیں. یعنی کہ پھیپھڑے اور خون کی جو باریک نالیاں ہیں جو کہ کیپلریز کہلاتی ہیں، ان کے گیسوں کے تبادلے کو ہم ایکسٹرنل ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں. فورتھ از دا ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ سفر کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. خون کے ذریعے پھیپھڑوں اور باڈی سیلز
خون کے ذریعے پھیپھڑوں اور انسانی جسم کے خلیوں میں گیسوں کے پہنچانے کے عمل کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں. یعنی کہ خون سے جو ہے وہ خون کے ذریعے پھیپھڑوں میں آکسیجن آئی، وہ آکسیجن انسانی جسم کے خلیوں تک پہنچائی گئی، خلیوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کی، وہ واپس پھر سے پھیپھڑوں تک پہنچائے گی. تو اس طرح گیسوں کے پہنچانے کے عمل کو ہم ٹرانسپورٹیشن کا نام دیتے ہیں. 5ویں نمبر پر ہے انٹرنل ریسپائریشن. انٹرنل کہا جاتا ہے اندرونی، ریسپائریشن کہتے ہیں تنفس کو. باڈی سیل اور خون کے درمیان، یعنی کہ انسانی جسم کے خلیے اور خون کے درمیان گیسوں کے تبادلے کو انٹرنل ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں. آخری ہے سیلولر ریسپائریشن. سیلولر کہا جاتا ہے سیل کو، خلیے کو، ریسپائریشن کہتے ہیں تنفس کو. باڈی سیل کے اندر آکسیجن کا استعمال، یعنی کہ انسانی خلیہ جو ہے وہ کس طرح سے آکسیجن کا استعمال کرتا ہے اور کس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی پیداوار کرتا ہے، اس عمل کو ہم سیلولر ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں. باڈی سیل کے اندر آکسیجن کا استعمال یعنی کہ یوٹیلائزیشن اور کاربن کی پیداوار کو ہم سیلولر ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں کہ کس طرح سے انسانی جسم کا خلیہ آکسیجن کا استعمال کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے خارج کرتا ہے. اس سارے عمل کو ہم سیلولر ریسپائریشن کا نام دیتے ہیں. لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ کا آخری حصہ ہے پلورا. پلورا کیا ہے؟ ہر پھیپھڑے کے ارد گرد 2 آبی تہیں ڈبل سیرس ممبرین پر مشتمل ایک پردہ ہوتا ہے جسے ہم پلورا کہتے ہیں. اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. انسانی جسم کے اندر 2 پھیپھڑے پائے جاتے ہیں، ایک دایاں ہے اور دوسرا بایاں ہے. دونوں پھیپھڑوں کے اوپر ایک ممبرین چڑھی ہوئی ہے، ایک تہ چڑھی ہوئی ہے، ایک جھلی سی چڑھی ہوئی ہے. اس جھلی کو ہم پلورا کا نام دیتے ہیں. یہ جو پلورا ایک کیا ہے؟ ایک ممبرین ہے، ایک جھلی ہے. یہ جو جھلی ہے اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ہم ڈبل سیرس ممبرین کا نام دیتے ہیں. 2 تہیں ہو گئی تو ظاہری سی بات ہے 2 تہوں کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں تو مواد تو پایا جاتا ہے نا. یہ اندر سے گلی ہوتی ہیں، ان کے اندر سے کچھ لیکوڈ گزرتا ہے، جس وجہ سے ہم ان کو 2 آبی تہیں یا پھر ڈبل سیرس ممبرین کہتے ہیں اور اس ممبرین کو ہم پلورا کا نام دیتے ہیں. جسم میں موجود اعضاء کی نسبت کے لحاظ سے پلورا کے مختلف حصوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ پہلے نمبر پر وزرل پلورا، دوسرے نمبر پر پیرائٹل پلورا، تیسرے نمبر پر ہے کوسٹل پلورا اور اس کے بعد آ جاتا ہے ڈایافرامیٹک پلورا. ان تمام ٹائپس کو ہم اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر پائی جاتی ہیں. پلورا کی یہ جھلی سانس کے عمل کے دوران چھاتی کی دیواروں سے پھیپھڑوں کو ٹکرانے یعنی کہ فرکشن سے بچاتی ہے. اب یہ جو پلورا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ کیا کام کرتی ہے؟ انسانی پھیپھڑے کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ یہ انسانی جسم کی پسلیوں کے اندر واقع ہیں، دل کے دونوں اطراف میں اور پسلیوں کے اندر واقع ہیں. جب انسان سانس لیتا ہے یعنی کہ آکسیجن کو اندر کھینچتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتا ہے تو اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑے پھولتے بھی ہیں اور سکڑتے بھی ہیں. جب وہ پھولتے ہیں اور سکڑتے ہیں تو وہ جو چھاتی کی جو ہڈیاں ہیں، چھاتی کی جو پسلیاں ہیں، ریبز ہیں، ان کے ساتھ جا کر ٹکراتے ہیں اور جو پسلیاں ہیں وہ تو بہت سخت ہیں، جبکہ جو پھیپھڑے ہیں وہ تو ہڈیوں کے بغیر ہیں، وہ تو بالکل نرم ہیں. تو کیا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے ان دونوں میں رگڑ پیدا ہوگی. تو اب یہ جو جھلی ہے جو پھیپھڑوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہی وہ اصل میں کام کرتی ہے کہ پھیپھڑوں کو ان پسلیوں سے ٹکرانے سے جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس سے یہ ہمیں بچاتی ہے. یہ دونوں جھلیاں آپس میں ملتی رہتی ہیں، یہ جھلیاں آبی ہوتی ہیں اور ہر وقت تر رہتی ہیں. یعنی کہ یہ جو 2 جھلیاں نا میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کے اندر پانی چلتا پھرتا رہتا ہے، یہ ہر وقت گیلی رہتی ہیں، ہر وقت یہ تر رہتی ہیں. پانی کی مناسب مقدار ہی تندرستی کی علامت ہوتی ہے. بیماری کی ایام میں یہ جھلیاں خشک ہو جاتی ہیں. جب یہ جھلیاں خشک ہو جائیں گی تو پھر انسان کو کوئی بیماری واقع ہو جائے گی. اس لیے انسانی جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو پانی پینا چاہیے تاکہ یہ جو پھیپھڑوں کی جھلیاں ہیں، جو 2 جھلیاں ہیں، ان کے درمیان میں جو پانی چل رہا ہے وہ ہر وقت تر رہے اور ان میں پانی کی زیادہ مقدار بھی جمع ہو سکتی ہے.
اگر ان پھیپھڑوں کی جو جھلیاں ہیں جن کو پیلورا کہہ رہے ہیں، اگر ان کے اندر زیادہ پانی بھر جائے تو یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے جس کو ہم پیلورل فیوژن کا نام دیتے ہیں۔ پیلورا کیا کام کرتا ہے، کیا افعال ہیں اس کے؟ نمبر 1 پر ریڈکشن آف فریکشن، یعنی کہ یہ چھاتی کی دیواروں سے پھیپھڑوں کی جو ٹکرانے کا عمل ہے اس کو یہ بچاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کریشن آف پریشر گریڈینٹ، یعنی کہ پریشر جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کو بھی یہ جو ہے وہ روکتا ہے، زیادہ پریشر ڈیولپ ہونے سے یہ جو ہے وہ روکتا ہے اور اس کو پریشر گریڈینٹ کی طرف لے کر بھی جاتا ہے۔ اور لاسٹ ہے ہمارے پاس کمپارٹمنٹلائزیشن، ٹھیک ہے، تو یہ پیلورا کے کچھ حصے تھے اور کچھ اس کے کام تھے۔ تصویر کی مدد سے پیلورا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پھیپھڑوں میں کہاں پر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بائیں طرف میں جو اوپر تصویر بنی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر آپ کو واضح طور پر پہلے تو ٹریکیا نظر آئے گا، اس کے بعد آپ کو پھیپھڑا نظر آئے گا، اور پھیپھڑے کے بالکل باہری طرف میں آپ کو پسلیاں نظر آئیں گی جو کہ ریبس کہلاتی ہیں۔ اب یہاں پر دونوں چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریبس آپ نے دیکھ لی جو کہ پسلیاں ہیں، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ پھیپھڑا۔ یہ جو پھیپھڑا ہے جو لنگز کہلاتا ہے، ان لنگز کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، 3 رنگ مختلف قسم کے نظر آ رہے ہیں۔ باہر والی جو سائیڈ ہے اس کو ہم پیلورل ممبرینز کا نام دیں گے، یعنی کہ جو پیلورا ہے اس کی جو باہر والی ممبرین ہے، باہر والی جو جھلی ہے اس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ پیلورل ممبرین کا۔ اور اس کے بعد درمیان میں کیا ہے؟ پیلورل سپیس۔ اس کے بعد پھر سے پیلورل ممبرین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ پیلورا کی 2 تہیں ہوتی ہیں، 2 ممبرینز ہوتی ہیں، ایک اوپر ہوتی ہے اور ایک اندرونی اطراف میں ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک خلا ہوتا ہے جس کو ہم پیلورل سپیس کا نام دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دائیں طرف والی تصویر میں، وہاں پر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ بآسانی کچھ چیزوں کو بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو انسانی جسم میں ٹریکیا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد سامنے آپ کو سٹرنم یعنی کہ سینے کی سامنی ہڈی نظر آئے گی، اور سینے کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کو چھاتی کی پسلیاں بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اندرونی اطراف میں کیا ہے؟ انسانی پسلیوں کے اندر پھیپھڑے موجود ہیں۔ تو ہم ذرا جو دائیں طرف میں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھیپھڑا ایک آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس پھیپھڑے کے کچھ سمال سے بالکل باریک سا ایک حصہ نکال کے اس کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پیلورا کس طرح سے نظر آتا ہے۔ تو تھوڑا سا حصہ جب ہم نے نکالا تو وہاں پر اگر ہم تھوڑا سا ساتھ میں اور مزید چلتے ہیں اور اس کو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ پھیپھڑا، جو کہ آپ کو بالکل گلابی رنگ کے اندر نظر آ رہا ہے، جبکہ آپ جو سرخ رنگ ہے اس کے اندر آپ کو عضلات نظر آئیں گے، اور یہ عضلات اصل میں کیا چیز شو کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کو بائیں طرف میں انٹرکوسٹل مسل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ اصل میں حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ہڈی آپ کو درمیان میں نظر آ رہی ہے اور اس کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ انٹرکوسٹل مسلز جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ہمارا یہ جو ہے ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جو پھیپھڑا ہے اور اس کے درمیان، پھیپھڑا اور جو پسلی ہے اس کے درمیان میں جو چیز پائی جاتی ہے جو پیلورا کہلاتی ہے، ہمارا ٹاپک وہ ہے۔ تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر 2 جو ہے وہ سفید رنگ کی لائنیں نظر آ رہی ہیں جو کہ کہلاتی ہیں پیلورل میمبرینز، یعنی کہ پیرائٹل پیلورا اور ویزرل پیلورا، اور اس کے درمیان میں جو کیوٹی نظر آ رہی ہے، جو خلا نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیلورل کیوٹی۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ انسانی پھیپھڑوں کے اوپر ایک ممبرین، ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم پیلورا کہتے ہیں، اور اس پیلورا کے جو ہے وہ جو حصے ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر پڑھے تھے وہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ ریسپیریٹری والیوم اینڈ کیپیسٹیز، نظام تنفس میں ہوا کا حجم اور پھیپھڑوں کی گنجائش اور صلاحیت کو ہم ریسپیریٹری والیوم اینڈ کیپیسٹیز کا نام دیتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے ریسپیریٹری سائیکل۔ ایک سانس کو لینے کے بعد باہر نکالنے کو ہم ریسپیریٹری سائیکل کہتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آکسیجن کا سانس کے ذریعے حاصل کرنا اور اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے سانس کے ذریعے باہر خارج کرنا، اس عمل کو ہم ریسپیریٹری سائیکل کہتے ہیں کہ آکسیجن کو حاصل کرنا اور پھر جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا ریسپیریٹری سائیکل کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ٹائیڈل والیوم۔ ریسپیریٹری سائیکل کے دوران ہوا کی مقدار کو ٹائیڈل والیوم کہتے ہیں کہ کس مقدار سے انسانی جسم
آکسیجن کو کھینچتا ہے، آکسیجن کو اپنے جسم کے اندر لے کر جاتا ہے، اس ساری ہوا کی مقدار کو ہم ٹائیڈل والیوم کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 500 ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انسپائریٹری ریزرو والیوم، اور اس کو IRV سے لکھا جاتا ہے۔ ٹائیڈل والیوم کے وقت جو زور لگا کر سانس لی جاتی ہے، یعنی کہ ہوا کو کھینچنے کے وقت جو زور لگایا جاتا ہے، اس عمل کو ہم انسپائریٹری ریزرو والیوم کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 3000 ملی میٹر ہوتی ہے۔ فورتھ نمبر از دا ایکسپائریٹری ریزرو والیوم۔ ایکسپائریٹری ایکسپائریشن یعنی کہ باہر خارج کرنا، زور لگا کر جو سانس باہر نکالی جاتی ہے، اس کو ہم ایکسپائریٹری ریزرو والیوم کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 1100 ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہاں پر 100 ملی میٹر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیں، یہ تقریباً 1100 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ریزیڈیول والیوم کی۔ زور لگا کر سانس باہر نکالنے کے باوجود ہوا کا انسانی پھیپھڑوں کے اندر رہ جانا ریزیڈیول والیوم کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً 1200 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں جو کہ مجموعہ ہیں اوپر والی تعریفوں کا، جس میں پہلے نمبر پر ہے وائٹل کیپیسٹی۔ یہ کس کا مجموعہ ہے؟ ٹائیڈل والیوم جو کہ تقریباً 500 ہے، جمع انسپائریٹری ریزرو والیوم جو کہ تقریباً 3000 ملی میٹر ہے، اور ایکسپائریٹری ریزرو والیوم جو کہ تقریباً 1100 ملی میٹرز ہے، اور یہ اکٹھا کریں تو بن جاتا ہے 4600 ملی میٹرز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انسپائریشن کیپیسٹی۔ ٹائیڈل والیوم جو کہ تقریباً 500 جمع انسپائریٹری ریزرو والیوم جو کہ تقریباً 3000 ملی میٹر ہے، اس کو جمع کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 3500 انسپائریٹری کیپیسٹی۔ اس کے بعد اگلا ہے فنکشنل ریزیڈیول والیوم۔ یہ کس کا مجموعہ ہے؟ یہ ایکسپائریٹری ریزرو والیوم جو کہ تقریباً 1100 جمع ریزیڈیول والیوم جو کہ تقریباً 1200 ملی میٹر ہے، ان کو جمع کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 2300، اور یہ ہے فنکشنل ریزیڈیول کیپیسٹی۔ اس کے بعد ٹوٹل لنگ کیپیسٹی یعنی کہ TLC کو دیکھا جائے تو یہ کس کا مجموعہ ہے؟ اس میں وائٹل کیپیسٹی جو کہ تقریباً 4600 جمع وائٹل کیپیسٹی 1200، اور ان دونوں کو جمع کیا جائے تو یہ تقریباً بن جاتی ہے 5800 ملی میٹرز۔ اس کے بعد نان ریسپائریٹری ایئر موومنٹس، یہ کیا ہیں؟ بریتھنگ کے ساتھ ساتھ جو اضافی ریسپائریٹری حرکات ہوتی ہیں اور ہوا کا داخل اور خارج ہوتی رہتی ہیں، اس عمل کو ہم نان ریسپائریٹری ایئر موومنٹس کا نام دیتے ہیں، جس میں شامل ہے مثال کے طور پر کھانسی کف کے دوران، چھینکنا سنیزنگ، ہنسنا لافنگ، کرائنگ چیخنا، جمائی لینا یوئنگ، تقریر کرنا اسپیچ یا گانا گانا سانگ، سانس کے ذریعے مختلف آوازیں نکالنا، کھیلنا، کھیل کود میں سانس کا جو ہے وہ بڑھ جانا کم ہو جانا اسپورٹس وغیرہ میں، اس سارے عمل کو ہم نان ریسپائریٹری ایئر والیوم کا نام یا ایئر موومنٹس کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا ریسپائریشن کے ہاف چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہاف یونٹ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، باقی کا ہم دوسری ویڈیو کے اندر مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔